یہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کلاس شروع کرنے سے پہلے کہ دنیا میں اس ٹائم کتنے لوگ ہیں اور گجرات میں بھی اس ٹائم کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس بھی وجہ سے آگے ہیں، لیکن رمضان سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر اس کلاس کا حصہ بنایا. عین ممکن تھا آپ اس کا حصہ نہ ہوتے. جس طرح بہت سارے نوجوان، کوئی کسی اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کوئی کسی سنیما میں ہے، کوئی کسی چار دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن ہے. یہ بلا شبہ آپ کی زندگی میں ہونے والا بہت بڑا واقعہ ہے. اس کو آپ فیل کریں، اس کو آپ محسوس کریں کہ یہ ایویں ہی نہیں ہو گیا. کوئی ریزن تھی، کوئی وجہ ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ آج اس قرآن کلاس کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے قرآن شروع کرنا ہے تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک دو ڈسکلیمر آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. کچھ لوگ نا اس کے اندر سے نئی نئی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ نکلتی نہیں ہیں. یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. اس کی ہر آیت سے ہدایت نکلے گی. اگر آپ کا دل کرے گا میں یہاں سے میتھ نکال لوں تو مشکل ہوگی. کچھ لوگ زبردستی میتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور نکالیں، کچھ اشارے ہو سکتا ہے مل جائیں، لیکن یہاں سے جو چیز ملنی ہے، جو قرآن کا کلیم ہے، وہ ہدایت. کچھ لوگ اس لیے کہ بھئی سورہ یوسف کی کہانی سنیں گے بڑا مزہ آئے گا، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، ہدایت کے لیے. ادروائز جو کہانیاں اور طریقے سے بیان ہوتی ہیں ان میں بڑا بڑا سسپینس ہوتا ہے. قرآن اپنی جو بھی چیز بیان کرتا ہے اس کا پرپس ہدایت ہوتا ہے. تو اس میں پھر وہ ان نیسیسری جسے کہتے ہیں نا سسپینس کریٹ کرنا یا ان نیسیسری بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے آپ کو کسی جذباتی کیفیت میں لے کے جانا، وہ قرآن کی کہانیوں کا اور قرآن کی باتوں کا مقصد نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت ہی نکلے گی. ہدایت کے علاوہ کچھ اور نکالنے کی کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں گے. ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے تو ہدایت وافر ہے، کسی اور پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ اس میں بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے. کوئی بات اگر آپ کو ایسی لگے کہ بڑی مشکل ہے، یا کوئی بات آپ کو بری لگے، یا کسی بات پہ آپ مائنڈ کر جائیں کہ نہیں جی میرا تو یہ خیالات نہیں ہے، یا میرے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا، یا ہماری فیملی میں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں سمجھی جاتی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ باتیں اللہ نے کی ہیں، یہ میری بات نہیں. تو آپ نے اس کتاب کو اس طرح پڑھنا ہے کہ یہ جو میرا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. اب کوئی بات دل پہ نہیں لگتی تو یہ اللہ کی بات ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اللہ کی بات ہے. تو ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ آپ سے کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے قرآن کو شروع کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جب بھی قرآن اور حدیث کی بات ہوگی کوشش کیجئے کہ اب شور کم سے کم ہو، اور جو لوگ بیٹھ گئے ہیں کرسیاں بھی اگر ہلا رہے ہیں تو کوشش کریں شور کریٹ نہ ہو. اچھا، قرآن کی جب بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے ایک دو سوال ہیں جو میں لازمی کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں قرآن کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے، یا قرآن کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کے بغیر بھی تو آپ کی زندگی گزر ہی رہی ہے اور اچھی گزر رہی ہوگی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. 8 ارب انسان ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، زندہ ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی لائف ہے، مصروف ہے. قرآن کیوں؟ اور یہ کتاب ہمیں پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اور ہم آپ کو کیوں بلا رہے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھو؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس بات پر آنے سے پہلے میری بات کا آغاز ایک سوال سے ہوگا، اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اس کا جواب ہے؟ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اس کا جواب ہے؟ ہاں کہ نہ؟ نو. اچھا، یہ بات اگر میں کسی غیر مسلم سے پوچھوں کہ کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو، تو وہ اس کا کیا جواب دے گا؟ وہ ہاں جواب دے گا کہ نہ جواب؟ آپ بول سکتے ہیں، آواز آنی چاہیے. غیر مسلم سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو تو اس کا کیا جواب دے گا؟ نو. یہ بات وداؤٹ اینی عقیدہ، وداؤٹ اینی ریلیجن ہم مانتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے، اس کا بھی آپ نے کامن سینس سے جواب دینا ہے. قرآن حدیث کوئی ریفرنس لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کی سوچ سے، آپ کی عقل سے سوال ہے کہ کیا آپ اپنی مرضی سے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہر انسان کہہ دے گا جس میں کامن سینس ہے. یہ آپ کا عمر، عائشہ، زینب
علی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے اندر ایک عقل ہے, وہ یہ بات مان رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا, جس وقت میں پیدا ہوا ہوں وہ میری مرضی کا نہیں ہے, جس جگہ پہ پیدا ہوا ہوں وہ میری مرضی کا نہیں, اور اب میں اپنی مرضی سے زندہ بھی نہیں رہ سکتا. تو یہ دو سوال ہیں جس پہ 8 ارب انسان متفق ہوں گے, ایک ہی جواب دیں گے کہ بھائی ڈیتھ از این الٹیمیٹ ریئلٹی, ہم نے مرنا ہے, ہر ذی شعور نے, ہر لیونگ آرگنیزم نے مرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آئے ہیں یہ بھی میری مرضی سے نہیں ہوا. تو یہ دونوں باتیں کامن سینس کی ہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ خود یہ مان رہے ہو کہ میرا سٹارٹ, میری پیدائش میری مرضی سے نہیں ہوئی, پھر آپ خود یہ مان رہے ہو کہ میرا جو اینڈ ہے وہ بھی میری مرضی سے نہیں ہے. یعنی آپ اتنے بے بس ہو کہ آپ کا سٹارٹ آپ کی مرضی سے نہیں ہوا اور آپ کا اینڈ آپ کی مرضی سے نہیں ہوا. تو اب پھر آپ سے کامن سینس کا سوال ہے کہ اگر آپ کا سٹارٹ آپ کی مرضی سے نہیں ہے, آپ کا اینڈ آپ کی مرضی سے نہیں ہے, تو پھر کیا درمیان میں آپ کی مرضی چل سکتی؟ کامن سینس کا سوال ہے. پھر یہ درمیان میں ہم اپنی کیسی مرضی کر لیتے ہیں جو 30-40 سال کا ٹائم ہے. چلیں یہاں بھی آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو درمیان کا ٹائم ہے, اس میں کیا آپ اگر اپنی مرضی کریں تو کیا آپ کی ہر مرضی پوری ہو رہی ہے؟ کیا آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے؟ کیا جس بندے نے ہر چیز پا لی ہے آپ اس سے بھی جا کے پوچھیں گے تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی, وہ کہے گا نہیں, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر میرا سٹارٹ میری مرضی سے نہیں ہے اور میرا اینڈ میری مرضی سے نہیں ہے تو درمیان میں بھی مجھے کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے کہ میری مرضی ہے, ادروائز مرضی میری کوئی نہیں. اب اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات. یہ جو آپ کا سٹارٹ اور اینڈ ہے, یہ جو زندگی اور موت ہے, یہ میں نے تخلیق کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں جس پہ ہم متفق ہیں. یہ قرآن کا انداز ہے بات کرنے کا. اگر ہم قرآن اس انداز سے پڑھیں, یہ لاجیکل بات ہے, اس کے لیے ابھی آپ پر قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات, ایک وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا. کیوں کیا؟ وائی؟ اب ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کسی جنگل میں چلے جائیں, آپ آنکھیں بند کریں اور آنکھیں کھولیں تو آپ کسی جنگل میں چلے جائیں, یہاں نہ بیٹھے ہوں, تو آپ کے ذہن میں بینگ اے ہیومن ایک سوال آئے گا, وائی, میں یہاں کیوں آیا ہوں اور اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ بچپن میں گیمز کھیلتے ہوں گے, آئی جی آئی گیم ہے یا کال آف ڈیوٹی ہمارے دور میں ہوتی تھی, ریڈ الرٹ ہوتی تھی, ایج آف امپائر ہوتی تھی, آج کے دور میں پب جی, فری فائر وغیرہ ہیں. بچے وہ گیمیں کھیلتے ہیں. وہ بھی جب گیم شروع ہوتی ہے تو بندہ کسی جنگل میں ہوتا ہے, کسی ویرانے میں ہوتا ہے. اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلا سوال یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میں یہاں پر کیوں ہوں. میں کسی دشمن کے علاقے میں ہوں, مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے, میں نے بچنا ہے, انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ والی پستول ہے, یہ والی چیز ہے, یہ چیز استعمال کر کے میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں. یہ کامن سینس ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ پہ چلا جائے تو وہ پہلا سوال یہ کرے گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں, وائی. اور اس کے بعد پھر وہ رکے گا نہیں. اس کے بعد پھر وہ اس جگہ سے نکلنے کے لیے یا اندازے لگائے گا کہ میں نے اب یہاں سے کدھر جانا ہے, کس جگہ پہنچنا ہے, اس جگہ پہنچنے کے لیے میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. یہ تو ہر گیم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ بات بچے کو بھی پتا ہے. ابھی آپ نے کامن سینس سے اس بات سے ایگری کیا کہ میری زندگی میری مرضی سے نہیں ہوئی اور میں اپنی زندگی پہ اختیار بھی نہیں رکھتا, ایک دن میں نے مر جانا ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم نے ابھی یہ سمجھا کہ ہم کسی جنگل میں چلے جائیں, کسی ویرانے میں چلے جائیں, تو ہم پہلے یہ سوچیں گے وائی, ہم ادھر کیوں آئے, اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے. تو یہی سوال پھر آپ سے ہے. آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں کہ اس دنیا کے اندر آئے ہوئے آپ کو 15 20 سال ہو گئے. کبھی سوچا ہے وائی, میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہ اتنا لاجیکل سوال ہے, اتنا ضروری سوال ہے کہ یہ جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو اس کے ذہن میں آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد چلے ٹھیک ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتی میں کیوں آیا ہوں, تو بات ختم ہوگی, ٹھیک ہے, انجوائے کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ میں نے مر جانا ہے. اگر آنے کے بعد جانا نہ ہوتا تو ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کرتے, کوئی سمجھ آتی ہے بات کہ بھئی اب آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیسے آئے ہیں, اب جانا تو یہاں سے ہے نہیں, ٹھیک ہے اب گزارتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے, جوک در جوک یوں ہی لوگ چلے جاتے ہیں, نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا ہے. ہائے یہ لوگ پری چہرہ لوگ, ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے.
کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس حال میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی کہ میری فیملی میں کوئی بندہ مرا نہیں ہے؟ ہر کسی کا کوئی جاننے والا مر چکا ہے. اور کیا ایک واپس آیا ہے؟ اب پھر سوال یہ ہے کہ جب اس نے جانا ہی تھا تو آیا کیوں تھا؟ سو وائی از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آف یور لائف بینگ اے ہیومن. وائی، میں ادھر کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے، زندگی میں مسئلے اتنے ہیں، رولے اتنے ہیں، جاب ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، تعلیم ہے، سوچنے کا موقع نہیں ملتا. پھر آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں تو آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے اتنی چیزیں ہیں، اتنے کلرز ہیں، اتنی تفریحیں ہیں کہ آپ اس میں اس قدر انوالو ہو کہ آپ کو یہ سوال جو کہ لاجیکل سوال ہے یہ ستاتا نہیں ہے، یہ پریشان نہیں کرتا. کبھی رات کی تنہائی میں خیال آ جاتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے چونکہ دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے تو یہ خیال غائب ہو جاتا ہے. تو یہ خیال کچھ دیر آتا ہے، پھر زندگی کی مصروفیت میں کہیں گم سا ہو جاتا ہے. تو الذی خلق الموت والحیات، میں نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا. وائے. اب ایک اور بات یہاں سے کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور اس کے بعد ہم نے اپنا نصاب شروع کرنا ہے کہ جس کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ اس کے متعلق زیادہ جانتا ہے. آپ نے ایک مشین بنائی ہے، ایک روبوٹ بنایا ہے، آپ اب ہمیں بتا رہے ہو کہ میں نے یہ روبوٹ بنایا ہے، یہ کروں گا تو یہ روبوٹ خراب ہو جائے گا، اس کو تیل دیں تو یہ اچھا چلتا ہے، اس کی یہ اسٹرینتھ ہے، یہ ویکنس ہے، یہ دھوپ میں خراب ہو جائے گا، اس طرح کریں گے تو یہ روبوٹ کام کرے گا، یہ چیزیں کریں گے تو یہ روبوٹ کام نہیں کر سکتا، ان چیزوں میں روبوٹ کا سسٹم فیل ہے، ان چیزوں میں روبوٹ اچھا پرفارم کرے گا. آپ کی مشین ہے، آپ نے بنائی ہے، آپ بتا سکتے ہو. اگر آپ بتا رہے ہیں اپنی ہی مشین کے بارے میں کہ یہ مشین ہے، یہ ایسے چلتی ہے، ایک بندہ باہر سے آئے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہو، بڑا خوبصورت ہو، انگلش میں بات کرے اور کہے کہ میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روبوٹ کیسے چلے گا، اس کو نہیں پتا. اب میرا آپ سے پھر کامن سینس کا سوال ہے کہ آپ جو باہر سے پڑھ کے آیا ہے، جس کے 1 ملین فالوورز ہیں، جو بڑا پیارا ہے، بات بھی انگلش میں کرتا ہے، روبوٹ کے معاملے میں اس کی بات مانو گے یا جس نے اس روبوٹ کو بنایا ہے اس کی بات مانو گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ جس نے روبوٹ کو بنایا ہے. کریٹر کی بات مانی جاتی ہے، جو جس چیز کا کریٹر ہو اسے پتا ہوتا ہے. جس کے 1 لاکھ فالوورز ہیں اسے نہیں پتا ہوتا. جس کے 1 ملین فالوورز ہیں اور وہ بڑا پیارا ہے اور اس کی گال پہ ڈمپل پڑتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ مجھے زندگی کا فلسفہ اگر سمجھا رہے ہیں یا ان کا لائف سٹائل آپ کا فالو کرنے کا دل کرتا ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم ان جیسے ہو جائیں، پھر وہ ایک کام کر دیں، یا تو وہ اپنی زندگی پہ کنٹرول کر کے دکھا دیں یا اپنی موت پہ کنٹرول کر کے دکھا دیں. وہ بھی بے بس ہے جس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. زندگی اس کی بھی مرضی سے نہیں ہے، موت کا اس کو بھی اختیار نہیں. ایلان مسک کو بھی موت پہ اختیار نہیں. تو پھر یہ سوال ہے کہ زندگی اور موت اگر میں نے نہیں دی، جس بندے سے میں متاثر ہوں اس نے نہیں دی، جس بندے پہ میں جان دیتا ہوں اس نے بھی مر جانا ہے، تو زندگی موت تو کسی اور نے دی ہے. اب پھر سوال وہی ہے کہ جس نے دی ہے اس کی بات مانی جائے، جو کریٹر ہے کہ یہ جو بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے، اس کی بات مانی جائے. تو میرے بھائیوں، یہ کوئی مولویوں والی بات نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ بڑی لاجیکل بات ہے اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے. اللہ اسی کا جواب دیتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا کہ یہ والی مشین کیسے چلتی ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اس لیے اللہ کے مقابلے پر جب آپ کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر یا تو وہ زندگی اور موت پہ کر کے دکھائے یا اپنی موت کو کنٹرول کرے اور مرے نہ. اگر وہ بے بس ہے تو پھر اسی کی مانی جائے گی جس نے پیدا کی. الذی خلق الموت والحیات، میں نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا. وائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. بس اب وہ اچھے اعمال کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ میں کروں گا، آپ کریں گے. آپ کی فیملی میں ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز بری سمجھی جاتی ہے. ہماری فیملی میں ایسا نہیں. ادھر جو چیز بہت بے حیائی سمجھی جاتی ہے، یورپ میں وہ بے حیائی نہیں سمجھی جاتی. وہاں نارمز اور ہیں. یہ جو نارمز ہوتی ہیں، یہ جو صحیح غلط ہوتا ہے، یہ تو ہر فیملی میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گندی مووی ہے، یہ ہم فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. کچھ فیملی ایسی ہیں وہ فیملی بیٹھ کے دیکھ لے گی. ان کو کیا جواب دیں گے؟ گندا ہونا اور اچھا ہونا ڈیفائن کون کرے گا؟ میں کروں گا، آپ کریں گے. آپ کی اور سوچ ہو سکتی ہے. یہاں سے آپ ایک ملک پار جائیں، ان کے ہاں گندا اور اچھا اور ہے. آپ ایک بر اعظم پار جائیں، وہاں تو ننگے بھی ہو جائیں تو غلط نہیں سمجھا جاتا. ڈیفائن کون کرے گا؟ پھر کامن سینس کا سوال ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ بے حیائی وہ ڈیفائن کرے گا.
بد کرداری وہ ڈیفائن کرے گا، غلط وہ ڈیفائن کرے گا، صحیح وہ ڈیفائن کرے گا جس نے پیدا کیا، جس نے واپس لے جانا ہے۔ آپ کی سوچ میٹر نہیں کرتی، میری سوچ میٹر نہیں کرتی، یا پھر میں اپنی زندگی اور موت پہ کنٹرول کروں۔ جس دن آپ نے کر لیا، میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، میں آپ کی بات کو ترجیح دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اسی بات کا جواب دیتا ہے۔ اب یہ جو قرآن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بات ذہن سے نکال دیں، نماز روزہ ہوگا، مسائل ہوں گے، پرانے زمانے کی کہانیاں ہوں گی، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اس قرآن میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وائے تم یہاں پر کیوں آئے ہو، اس کا جواب ہے۔ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا عین لاجیکل ہے، عین فطری تقاضا ہے۔ جو بندہ وائے پہ نہیں سوچتا وہ جتنا مرضی بڑی بلا ہے وہ بیوقوف ہے۔ وائے ایک ایسی تلوار ہے جو میرے سر پہ لٹک رہی ہے، وائے ایک ایسی تلوار ہے جو آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ کیوں؟ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس پورے قرآن میں تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم نے اب یہاں سے کہاں جانا ہے، اس کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن آپ کو کوئی صفحہ کھول کے دیکھیں، اسی چیز کا جواب ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ تم یہاں پر آگے ہو، میں تمہارا کریٹر ہوں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہاں سے تم نے واپس آنا ہے، ادھر پہنچنے کا تمہیں راستہ بتا دیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ ہے ہماری قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ جو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کلب والے ہیں، ان کا کام ہی قرآن پڑھانا ہے، تو یہ پڑھا دیں گے تو ہم سن لیں گے، یا رمضان آ رہا ہے تو ثواب کے لیے میں قرآن کلاس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ دین کبھی بھی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، دین آپ کا جینون اور بنیادی مسئلہ ہے ایز اے انسان۔ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، یعنی رمضان ہے، نیک ہو جاتے ہیں، پارٹ ٹائم چیز ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یہ پارٹ ٹائم ہے نہیں۔ وائے جو ہے نا، وائے کا جواب کہ آپ یہاں کیوں آئے اور کہاں جانا ہے، یہ آپ کا بنیادی جینون مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کے علاوہ کسی اور مسئلے پہ ابھی سوچ رہے ہیں تو آپ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سارٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ جاب پہ جائیں، اس کے بعد پھر آپ ڈگری کریں، کیونکہ یہ تلوار میرے سر پہ لٹک رہی ہے۔ ڈسپلے نہیں آ رہا؟ کر لیتے ہیں۔ ابھی دوبارہ آپ نے لگایا اس وجہ سے؟ یہ ہے جی، آ گیا، آ گیا، آیا؟ چلے جی، شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب ہم آ رہے ہیں قرآن کی طرف، قرآن کو شروع کر رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ واقعہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا ہے، کوئی ریزن ہے، اس کے حوالے سے سوچیں۔ اب قرآن آپ سے جو بات کرے گا اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم داخل ہیں، یہ کیوں خاص؟ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی رمضان اس لیے خاص ہے کہ وہ جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہے یہ اس مہینے میں نازل ہوئی تھی، یہ اس لیے خاص ہے۔ پھر اس رمضان میں ایک رات آتی ہے جو 365 راتوں میں یا قمری سال میں جتنی راتیں آتی ہیں ان میں سب سے افضل رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ کیوں افضل ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا۔ پھر انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ اور اسی طریقے سے ہم کیسے افضل ہوں گے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل کون ہے؟ بہتر وہ ہے جو قرآن ہی سیکھے گا اور سکھائے گا۔ یعنی وہ مہینہ افضل ہے، وہ رات افضل ہے، وہ شخصیت، وہ ذات افضل ہیں۔ اور پھر اگر انسانوں نے وہ مقام پانا ہے تو وہ قرآن پڑھیں اور سمجھیں تو وہ بھی افضل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس قرآن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس قرآن میں وائے کے علاوہ کوئی جواب نہیں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم نے یہاں سے کہاں جانا ہے۔ تو اس قرآن کا ہم آغاز کرنے جا۔ اب آپ حیران ہوں گے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، آیت کو میں شروع کر رہا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس مہینے کو پا لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تم میں سے جو اس مہینے کو پالے۔ آپ قرآن میں پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، اگر آپ قرآن اوپن کرنا چاہیں تو وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت
اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ جو جملہ ہے کہ جو اس مہینے کو پا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش نصیب لوگ اس مہینے کو پائیں گے۔ آج گجرات میں مغرب سے پہلے پہلے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ آج کے دن میں بہت لوگوں نے مرنا ہے، یکم رمضان نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو اس مہینے کو پا لے، یعنی اب تک پچھلی 29 رمضان سے لے کے اب تک جتنے بندے گئے ہیں انہوں نے اس مہینوں کو نہیں پایا، وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے چلے جانا ہے، بہت سارے نے یکم، جو اس مہینے کو پا لے، اٹ مینس کہ یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے میں داخل کیا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ اس میں 8 ارب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک بندہ بڑا سمجھدار ہے، اس کے لیے بھی ہدایت ہے اسی کے اندر، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ ایک بندہ بڑا بیوقوف ہے، جھلا ہے، اس کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت ہے۔ ابو جہل ابو الحکم ہوگا، اس قرآن سے ہدایت نہیں پائے گا تو وہ جہالت کا باپ ہے، جتنا مرضی سمجھدار ہو، جتنا مرضی دنائی ہو۔ اس قرآن میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ بریلویوں کے لیے ہدایت ہے، دیوبندیوں کے لیے ہدایت، پی ٹی آئی والوں کے لیے ہدایت، نون لیگیوں کے لیے ہدایت، گوروں کے لیے ہدایت۔ آپ لیول آف قرآن چیک کریں کہ قرآن مخاطب کس کو کر رہا ہے۔ جو انسان کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے اس کے لیے ہدایت۔ اس قرآن کا موضوع انسان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اس قرآن کے اندر جو اس ٹائم ورلڈ پر، روئے ارض پر لوگ موجود ہیں جو نہیں سوچ رہے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے گائیڈ لائن کہ اب آپ نے یہاں سے کہاں جانا ہے، وہ راستہ اس قرآن کے اندر۔ اب وہ جو یہ راستہ ہے، یہ جو میپ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ واضح تعلیمات ہیں جو راہ راست دکھانے۔ پھر میں یہاں پر کیوں آئے ہوں؟ وہ راستہ دکھا رہے ہو کہ اب آپ نے یہاں سے کہاں جانا ہے، راستہ۔ ابھی سورہ فاتحہ پہ آئیں گے، اس راستے کی بات ہوگی۔ یہ قرآن گائیڈ لائن ہے، روشنی ہے کہ آپ کو بتائے کہ آپ نے اب یہاں پر جو آ گئے ہو، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی مجھے کیوں دی گئی ہے، کس نے دی ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ایک راستہ ہے جو فالو کرنا ہے، اس کو آپ نے۔ سراسر ہدایت ہے 8 ارب انسانوں کے لیے، واضح تعلیمات ہیں، راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دیں۔ یعنی انڈیکیٹرز اس میں ایسے ہیں، آپ کو لاہور کا راستہ نہیں آتا تو گورنمنٹ نے اگر بورڈ اتنے اچھے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو بالکل کسی جگہ کا راستہ نہیں آتا، وہ آپ کو منزل پہ پہنچا دے۔ یہ دبئی کا ایئرپورٹ بڑا زبردست ہے اس حوالے سے، بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، لیکن کوئی بندہ وہاں گھومتا نہیں ہے۔ انڈیکیٹر اتنے زیادہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ نے گیٹ 2 پہ جانا ہے، 3 پہ جانا ہے، 4 پہ جانا ہے، وہ آپ کو لے جاتا ہے، بندہ نہیں گھومتا وہاں پر۔ تو اس میں جو تعلیمات ہیں یہ کنفیوژن نہیں کریٹ کریں گی، آپ پہنچو گے منزل پر، بڑی واضح ہیں۔ جو راہ راست دکھانے والی حق و باطل کا فرق، اور آپ کو تھوڑی سی بھی غلط فہمی نہیں رہ جائے گی کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ تم کو اچھے اعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اچھے اعمال ڈیفائن کون کرے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل، حلال اور حرام، صحیح اور غلط کو ایسے واضح کر کے یہ کھول کے رکھ دے گا کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کون نہیں کہہ سکے گا؟ جس نے پی ایچ ڈی تک لیول جس کی تعلیم ہے وہ نہیں کہہ سکے گا۔ انسان اگر وہ ہے، انسان اگر وہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ انسان ہو اور اگر آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو اتنی سی بھی کنفیوژن نہیں رہ جائے گی۔ کوالیفیکیشن تو بتائی نہیں ہے کہ آپ کو یونیورسٹی لیول کو ہونا چاہیے۔ انسان ہو، تمہارے لیے ہدایت ہے، واضح تعلیمات ہیں، اور اس کے بعد حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دے گا تمہارے آگے، بالکل فرقان ہے۔ لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اب یہ جو 30 دن کا کورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ انسانوں کو واپس راہ راست لانے کے لیے پروگرام ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں زندگی مل گئی، ہم نے نہیں سوچا، انبیاء آئے، ہم نے نہیں توجہ دی، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم نے کھول کے نہیں دیکھا۔ یہ 3 چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ایسے دوست آ جاتے ہیں
کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یار زندگی کے مقصد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. آپ کے اگر نصیب میں ہو تو آپ ان سے دوستی چلاتے ہو, ادروائز آپ انہی دوستوں میں رہنا پسند کرتے ہو, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں, یعنی جن کے اندر آپ نے پارٹی کرنی ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتے ہو. جو آپ کو سنجیدہ بات بتائے وہ آپ کو بندہ ہی نہیں پسند آتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کچھ لوگ آپ کی زندگی میں لاتا ہے, یہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی کلاس آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی بیان آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اس کو بھی اگر آپ اگنور کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کام کرتا ہے, آپ کی زندگی میں کچھ حادثے ہو جاتے ہیں, کوئی قریبی فوت ہو گیا, کوئی فیلئر ہو گیا, کوئی ہارٹ بریک ہو گیا. یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جن سے تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہو یہاں سے بات نہیں بننی, واپس پلٹو. اور ہم نے یہ ساری چیزیں اگر گزار لی ہیں اور ایک بھی چیز نے ہمیں نہیں ٹھیک کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر سال ایک مہینہ لے کے آتا ہے جو ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں سے تم سوچو اور اپنے بارے میں کام کرو, اپنی پرسنالٹی کے بارے میں سوچو میں نے کیا کرنا ہے. تو جو کوئی اس مہینے کو پالے, اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے پروگرام دیا نا یہ بڑا زبردست ہے. صبح سے شام روزہ, شام کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ قیام اللیل, قرآن, یعنی قرآن اور دن میں عبادت. وہ جو پورا پروگرام بنایا نا یہ کمپلیٹ ریہیب کا پروگرام ہے. جن لوگ کسی نشے میں مبتلا ہو جائیں نا, کسی ایڈکشن میں مبتلا ہو جائیں, ریہیب کیسے, ریہیبلیشن کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو آپ نشہ کر رہے ہو اس کو تو, جو فساد کی جڑ ہے اس کو تو ایک دفعہ بین کریں, روکیں. اور صرف اس نشے کو چھوڑنے سے بندہ نہیں ٹھیک ہوتا, اب سروائیو کیسے کرنا ہے, واپس کیسے آنا ہے. ایک چیز انہوں نے میرے سے چھین لی ہے تو ریہیبلیشن ہوتی ہے اس کے بعد کہ آپ کو ایک خاص سسٹم میں رکھا جاتا ہے, ایک خاص کیجول سے گزارا جاتا ہے. اس کیجول کے اندر ایک خاص طرح کی دوائی ہے جو آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے اور ایک خاص طرح کا ڈسپلن ہے جو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا نشہ جو ہمیں لگ گیا ہے بے حیائی کا, بد کرداری کا, بے عملی کا, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فساد کی جڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ایک اور کریکٹر پیدا کیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطان. رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو مین فساد کی جڑ ہے اس کو بند کر دیتا ہے. کمپلیٹ ریہیب ہے کہ یہ جو آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے, آپ کو غلط پر آمادہ کرتا ہے, اس کو تو بند کریں. جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو سب سے بڑی چیز جو فساد کی جڑ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بین کرتا ہے. اب جو اس کے ساتھی تھے جن کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا, اب ان کا کیا کرنا ہے؟ یعنی جو شیطان کے راستے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں, اب سروائیول کے لیے, ریکوری کے لیے ایک پورا سسٹم ہے. صبح سے شام روزہ, یہ تمہارے اندر خواہشات پر کنٹرول دے گا. وہ بھوک اور وہ پیاس جو تمہیں بار بار پریشان کرتی ہے, وہ خواہش جو تمہارا دل کرتا ہے کہ جیسے ہی میرے دل میں آئے میں پوری کر لوں, وہی اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے شیطان اور تم سے غلط کام کرواتا ہے. خواہش ہے نا, میرے اندر ایک نیڈ پیدا ہوئی, میں پوری, وہ نیڈ پیدا ہو رہی ہے, اللہ پوری نہیں کرنے دے رہا. کہ یہ رہیب ہو رہا ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ جو دل میں آئے اس کی مان نہیں لینی ہوتی. اور یہ رہیب کا وہ لیول ہے کہ کمانڈو کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا کمانڈوز کی, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کو بہت سارے کام وہ بھی نہیں وہ کرنے دیتے جو بندہ کر بھی لے تو خیر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک ہائی لیول پہ انہوں نے ایک خاص طرح کی ان کو شخصیت بنانا ہے. اب روٹی کھانے سے کیا ایشو ہے, پانی پینے سے کیا ایشو ہے, حلال کھانے سے کیا ایشو ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹریننگ نیکسٹ لیول پہ کرا رہا ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک تم میرے کہنے پہ حلال سے بھی رک جاؤ. جب تم میرے کہنے پہ, میری اتھارٹی اتنی ہے کہ جب تم میرے کہنے پہ حلال سے رکنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لو گے تو حرام سے رکنا زیادہ آسان ہو جائے گا. میری اتھارٹی یہ ہے کہ میں جب چاہوں تمہیں حلال سے بھی روک سکتا ہوں. تو جس ذات کے لیے تم اپنے آپ کو حلال سے روک سکتے ہو 12 گھنٹے, اس ذات کے لیے تم حرام سے روکنا اپنے آپ نیکسٹ لیول پہ ٹریننگ. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے بہت اچھا پلیئر بننا ہے تو آپ ہارڈسٹ لیول پہ کھیلیں, تب جو روٹین کی چیزیں ہوگی آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کو منع کیا, حلال خواہش کو منع کیا, تاکہ وہ خواہش جو الٹیمیٹلی آپ کو حرام کی طرف لے کے جاتی ہے اس پر آپ پر کنٹرول آ جائے. یہ تو ہو گیا ڈسپلن, وہ اسکیجول جو آپ فالو کرتے ہیں. اس خواہش پر کنٹرول کے لیے جس خواہش کو ایکسپلائٹ کرتا ہے شیطان, جس کو اللہ نے قید کیا ہوا ہے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نشہ چھوڑنا, اس کو بند کرنا, اس کی ایکسیس مکمل طور پر ختم کر دینا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا. نمبر 2 کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص ڈسپلن اور اسکیجول فالو کرنا اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. اس کا پورا میکنزم اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے دے دیا. اور تیسرا ہوتا ہے دوائی. دوائی بھی تو لینی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ھدی
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن شفا ہے، یہ جو دوائی ہے، جیسے ہی روزہ ختم ہو، عشاء کی نماز ہو، تم اس قرآن کو سننا شروع کر دو، اسی کا ذکر پھر چھیڑو کہ آنسو ٹوٹ کر نکلیں، مجھے دل کے سبھی پردے نمی سے پاک کرنے، یہ تمہارے اندر کا تزکیہ، یہ تمہیں صاف کر دے گا۔ بہت دنوں سے قرآن نہیں کھولا، میری سوچوں میں کیڑے پڑ گئے، سوچ خراب ہو گئی، دل خراب ہو گیا۔ رات کو مستقل قیام اللیل کی صورت میں دوائی ہے جو صفائی کا عمل کر رہا ہے، ایک ڈسپلن ہے جو آپ کو خواہش پر کنٹرول دے رہا ہے، ایون آپ حلال پر بھی اپنے آپ کو روک رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جو فساد کی جڑ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ دیٹس ہاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے کی طرف لے کے جانا آتا ہے، اس کتاب کی طرف لانا چاہتا ہے جو حق و باطل کا فرق کر دینے والی ہے۔ جب آپ کی صفائی ہو جائے گی پھر آپ آمادہ ہو جاؤ گے، میدان عمل میں اتر جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے اندر جو چوتھی چیز ہے کرنے کی، اس کے پر بات کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بہت خوبصورت آیت، اور ہماری کہہ لیں کہ بہت سارے لوگوں کی یہ فیوریٹ آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ 11 مہینے بعد آپ نے سوچا ہے اللہ کی طرف آنے کا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، ایک ہفتہ چھٹی کریں وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ لیو، 8ویں دن جائیں، کیا ہوگا؟ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں بغیر انفارم کیے، ہفتہ چھٹی کریں، 8ویں دن جائیں، کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ وہ رکھے گا آپ کو، فوراً آپ کا لیٹر لکھے گا، آپ جا سکتے ہیں۔ 11 مہینے بعد، 11 مہینے تو میں نے کم کیے ہیں، بیسیکلی تو جو ہماری عمر ہے وہ پوری گزارنے کے بعد ہم اللہ کے پاس آ رہے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی ان کو بتائیں جب یہ مجھے پکاریں گے دا ویری نیکسٹ مومنٹ میں ان کو جواب دوں گا، ویلکم کروں گا۔ نارملی جو باس ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، جو مالک ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، یہ فرق ہے بندے اور خدا کا۔ اور ایک ہے وَإِذَا سَأَلَ، جب، یعنی جب کے معنی میں یہ ہے کہ اللہ سے ملنے جانا ہے، لیتے ہیں کوئی اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں، جب اس بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں زندگی ضائع کی ہے، اور جب ہے بندے مجھے پکارے فَإِنِّي قریب، تو میں اس کے قریب ہوں۔ اچھا بڑا بندہ ہے، چلیں اس نے بڑا مہربانی کی ہے کہ اس نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ آپ اسے ای میل کر دیں تو وہ سن لے گا، پھر اس کے بعد جواب کب آئے گا؟ کتنی دیر بعد اپوائنٹمنٹ طے ہوگی؟ کتنی دیر بعد وہ ملے گا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جواب دیتا ہوں۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، میں تو ان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، ایک قدم لیتا ہے اللہ 2 قدم لیتا ہے۔ پکارنے والا اجیب دعوت، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ایک سننا، بڑا بندہ میری بات تو سن لیں، سنتا ہوں، اب جواب کب آئے گا؟ جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ ایک مالک، ایک خدا جس نے آپ کو ایک قرآن دیا، آپ پہ بہت بڑی رحمت کی، اس کے بعد اس قرآن کو جس مہینے میں نازل کیا، اس مہینے میں آپ کو ایک پورا سسٹم اور اسکیجول بنا کے دیا کہ آپ ریہیب کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو شرمندگی، جو ریگریٹ، جو پریشانی، جو یہ کہ بھی میں تو بہت ہی برا ہوں، اگر اس کے ذہن میں آ جائے تو اس کی یہ غلط فہمی دور کرو۔ وہ جب مجھے پکارے گا اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں 11 مہینے بعد آیا ہوں، اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں 10 دفعہ توبہ توڑ کے آیا ہوں، اس کے ذہن میں نہ آئے کہ جس ایڈکشن میں انوالو ہوں میں ابھی تک نہیں چھوڑ سکا، میں اس کے باوجود ادھر آ رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہ نہ آئے۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اس کو جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اب اتنا اگر اچھا خدا ہے، اتنا آپ کا بڑا مالک ہے، تو ان کا کیا بنتا ہے؟ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اگر میں ان کی ایک پکار سن کے جواب دینے کو تیار ہوں
تو ان کو بھی چاہیے کہ جو میری بات ہے، میری بات کیا ہے، یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، میری دعوت جو میں نے قرآن کے ذریعے سے ابھی ان کو دینی ہے، قرآن نے اس پر لبیک کہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں ساری زندگی مائنس ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے اور نئے سرے سے میرا ریوائول ہو، تو ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور میرے پر ایمان لیں۔ یہ ہے رمضان، جس رمضان میں آپ داخل ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے گویا طوفان بہا دیتا ہے کہ بندے آئیں مجھ سے معافی مانگے۔ اور اس کے بعد اس رمضان کے مہینے میں بھی اگر کسی کو یہ خیال نہ آئے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کو بیماری لگے، آپ کا حکیم سے علاج نہ ہو، اس کے بعد آپ کا گجرات سے علاج نہ ہو، آپ کو لاہور لے جائیں، لاہور والے معذرت کر لیں، آپ کو امریکہ لے کے جایا جائے، امریکہ والے کہیں کہ بھئی آپ کو تو آخری سٹیج کا کینسر ہے، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، بس اب دعائی کریں، تو اس موقع پہ آپ کیا کریں گے، یا آپ کے گھر والے کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اب کوئی چانس نہیں ہے سر، گجرات سے بھی کرا لیا، لاہور سے بھی پتہ کرا لیا، ایون امریکہ کی جو بہترین ٹیکنالوجی ہے ادھر بھی انہوں نے معذرت کر لی ہے، تو بس اب دعا کرتے ہیں جو اس کے باقی دن رہ گئے ہیں اچھے گزر جائیں، باقی ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہی موقع ہے کہ اگر میرے اندر جو حق اور باطل کی آواز تھی میں نے اس کو توجہ نہیں دی، میں نے اپنی زندگی کے متعلق نہیں سوچا کہ وائے میں یہاں کیوں آیا تھا، اور اس کے بعد میں نے انبیاء نے جو ایک ذریعہ اللہ نے بنایا گائیڈنس کا، اس کو بھی لفٹ نہیں کرائی، جو قرآن میرے گھر میں موجود تھا، میری موبائل ایپ پر موجود تھا، میں نے اس کو بھی نہیں پڑھا۔ پھر میری زندگی میں کچھ دوست آئے تھے، میں نے ان کو اوائڈ کیا اور وہی دوست بنائے جو مجھے پسند ہیں، جن کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ بے حیائی کر لیتا ہوں، انہی کی کمپنی کو میں نے پسند کیا۔ موبائل میں بھی میں نے اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پریفر کیا، جس میں انٹرٹینمنٹ ہے، کامیڈی ہے، ولگیرٹی ہے، بےہودگی ہے، مجھے اسی میں مزہ آتا ہے۔ میں نے یہ اپنا بنایا نا لائف سٹائل۔ پھر اس کے بعد میری زندگی میں اگر کوئی حادثہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی ہارٹ بریک ہوا، کوئی آزمائش آئی، تو ایک دو دن تو مجھے جھٹکا لگا، میں واپس اسی ٹریک پہ آ گیا۔ تو پھر اس کے بعد آخری علاج ہے رمضان، جس کا ہم نے کہا تھا یہ کمپلیٹ ریہیب ہے، یہاں سے بھی اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان اگر کسی بندے کو ٹریک پہ نہ لا سکے، اس کو سوچنے پہ مجبور نہ کر سکے، تو پھر ختم ہوگی بات، پھر دعا کریں جی۔ اور یہ میں نے ایسی ہی بات نہیں کر دی، اس بات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی، بہت ریئر ہے۔ طائف کی وادی میں پتھر پڑے، جوتے خون سے بھر گئے، فرشتہ حاضر ہو گیا کہ آپ اشارہ کریں، ان کو بستیوں میں پیس کے رکھ دیتے ہیں پہاڑوں کے درمیان۔ حضور نے تب بھی بد دعا نہیں کی، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، یعنی اس ذات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بد دعا دی۔ کون ہے وہ؟ رغیم انفہ، رغیم انفہ، رغیم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے نصیب مارے جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی تو نارملی اس ٹون میں بات نہیں کرتے۔ پوچھا کہ کون ہے وہ بد نصیب جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جو اپنی زندگی میں رمضان پائے اور پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ تباہ ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات حضرت جبرائیل نے کی۔ حضور ممبر پر چڑھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، انہوں نے یہ بات کی، حضور نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو۔ یعنی اس رمضان میں جو یہ آخری چیز ہے کہ مکمل ریہیب ہے، جو اس سے بھی بینیفٹ نہیں ہوتا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جس قرآن کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے آغاز کیا، پھر اس کے بعد یہ دعا کا مہینہ ہے، روزہ، قرآن سے تعلق، اور تیسرے نمبر پر آپ کی اللہ سے دعا۔ یہ جب آپ اس تین چیزوں سے گزریں گے تو انشاءاللہ جب آپ 29 رمضان آئے گی تو آپ ایک نئے انسان ہوں گے، نئے انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو سورہ الفاتحہ جو قرآن کا افتتاح ہے، میں نے اس پہ بہت دفعہ لیکچر دے دیے ہیں بڑے لمبے لمبے، تو میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ زیادہ تفصیل میں اس کو تیزی سے گزروں، کیونکہ ہم نے ایک اور پارٹ کور کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے میں ایک اور سورت سے کروں۔ آج پہلی سورت جو ہے اس سے نہیں، بلکہ جو ترتیب کے اعتبار سے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی سورت ہے، آج ہم اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور واقعہ غار ہیرا کا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو چکے ہیں اور اب ان کا اس دنیا میں کوئی دل نہیں لگ رہا، اور وحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ پہلے کچھ اچھے یا سچے خواب آنا شروع ہوئے، اللہ کے نبی کا دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگا، غار ہیرا میں ٹائم سپینڈ ہونے لگا، کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے، غار ہیرا میں چلے جاتے تھے. یہ جو کیفیت تھی، اس کے بعد یہ جو وحی نازل ہوئی ہے یہ قرآن کی پہلی وحی ہے، اور یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پہ آ رہے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی ہماری امت کا، ہماری آئیڈیالوجی کا، ہماری تہذیب کا، مسلمانوں کی امت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ پڑھ. پڑھائی کی اہمیت. اب یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو پڑھنا ہے، یہ اسکولوں کے باہر بھی آیت لکھی ہوتی ہے. اس آیت کے، یہ آیت پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں آگے جاؤ، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جاؤ، سائنس کے میدان میں آگے جاؤ، پڑھو، تمہارا تو دین کا آغاز ہی پڑھنے سے ہو رہا ہے، اقرا سے ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر پوری بات کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی وہ پڑھائی جو تجھے تیرے کریٹر سے جوڑے، وہ تمہیں صحیح بتائے گا کیا پڑھنا ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقبال نے فرمایا نا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ تو جتنے پڑھ رہے ہیں یہ تو پڑھ کے اللہ کے منکر ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یا علم کا مقصد یہ ہے کہ علم خدا سے ملاتا ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ وہ علم جو خدا سے نہ ملائے، اس علم میں کوئی مسئلہ ہے، یا جس اپروچ سے آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر لوگ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، مزید خراب ہو کے باہر آتے ہیں. حالانکہ علم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے جوڑے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی تیرے کریٹر سے تیرا تعلق جڑ جائے. یہ ہے ہماری فاؤنڈیشن. ہم اس علم کے قائل ہیں جو خدا سے باغی نہ ہو. اب اس پہ آگے بات کریں گے، سورہ البقرہ میں تفصیل سے بات آئے گی. لیکن وہ پڑھائی جو آپ کو سوٹڈ بوٹڈ کر دے، آپ کی زبان انگلش فل ٹائم کر دے، آپ بڑے ہینڈسم ہو جاؤ، آپ بات کرو تو لوگ اشش کریں، لیکن آپ کو اپنے خالق کا تعارف نہ ہو اور آپ اپنے خالق کی ایک بھی بات اپنی زندگی میں نہ مان رہے ہو، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یعنی علم اللہ سے ڈراتا ہے. علم کی اگر اپروچ ٹھیک ہوگی تو بایو پڑھو گے، بایولوجی پڑھو گے، پھر اس کے اندر ہارٹ کو پڑھو گے، ہارٹ کے اندر موجود آرٹریز کو پڑھو گے اور اس سارے سسٹم کو پڑھو گے تو کہو گے سبحان اللہ، کیا کمال نظام اللہ نے بنایا. اور اگر اس اپروچ سے پڑھو گے کہ غیب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو آپ کہو گے یہ تو نیچرل ہے، یہ تو نیچر کر رہی ہے. وہی ہوا نا کہ جتنے سائنسدان ہوتے ہیں جو سائنس کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں وہ ایتھسٹ ہو جاتے ہیں. جس نے سب کچھ بنایا ہے اسی کے انکاری ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تدبر کرو، غور و فکر کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. لیکن وہ غور و فکر جب کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ سب خود ہو گیا ہے. بس کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب فضول پیدا نہیں کیا، یہ اتنا بڑا نظام. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، ادھر تو بھائی اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اور جناب نماز پڑھ لو، یہ پڑھ لو. خلق الانسان من علق. اگر یہاں میڈیکل کے لوگ بیٹھے ہوں تو حیران ہوں گے، یہاں تو میڈیکل کی بات ہو رہی. اچھا اللہ کو یہ باتیں بھی پتہ ہیں؟ اچھا اسلام میں یہ بھی ہوتا ہے؟ کریشن کی بات ہو رہی ہے، خون کے کلاٹ کی بات ہو رہی ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور اس نے انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے. یہ جو جب بچہ پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو یہ اس کی ابتدائی پوزیشن ہے. اس کے بعد پھر وہ انسانی شکل میں آہستہ آہستہ چینج ہو جاتا ہے، جو آپ مائٹوسس میوسس جو بھی پڑھتے ہیں. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. یعنی میڈیکل سائنس تخلیق کی بات ہو رہی ہے. پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. یعنی انسان نے جتنا بھی ایوالو کیا ہے یہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ٹیکنالوجی تک ایکسیس انسان کو ہوئی ہے، کسی انسان کو تھاٹ آیا ہے. کسی کے اوپر سیب گرا، اس کے اندر یہ سوچ تھی، اس نے ایک چیز بنا لی، اے آئی بنا لی. انسان نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ کس بنیاد پہ بنائی ہیں؟ اس عقل کی بنیاد پر. شیر نے تو ایوالو نہیں کیا، بلی نے تو ایوالو نہیں کیا، وہ تو آج بھی چوہا ہی کھاتی ہے. آج کے دور میں اسے پڑھا لکھا ہو جانا چاہیے تھا، اب تو اے آئی آ گئی ہے. نہیں، وہ وہی کرتی ہے.
ایک نے ایوالو کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے شعور دیا، وہ ایوالو کر گیا، وہ آگے بڑھ گیا. اسی طریقے سے ادھر آپ دیکھیں تو پڑھو تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. آیت الکرسی بڑی مشہور آیت ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. یعنی جب اللہ چاہے گا کہ اس لیول تک انسان کی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان پتہ نہیں کیا کرے گا، دنیا کو ہی کنٹرول کر دے گا. ٹوٹل علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جو اے آئی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایٹم بم ہے، وہ اللہ نے جتنا چاہا ہے اتنا دیا ہے. اس کی سوچ کو اتنا رکھا ہے جہاں تک وہ پہنچ سکے، اس سے اوپر نہیں جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ اس علم کے احاطے میں جتنی انسان کو حصہ دینا چاہے وہ اللہ کے اختیار سے. ہاں اس میں غور و فکر تجسس کرنا انسان کی ذمہ داری ہے تاکہ اس پہ علم کے راز کھلیں. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. تو یہاں پر ہماری فاؤنڈیشن کھڑی ہوتی ہے علم کی کہ پڑھ اپنے رب. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ 40 سال اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے، کیا انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا؟ کیا انہیں دنیا داری نہیں آتی ہوگی، دنیا کے معاملات نہیں آتے ہوں گے؟ بلکہ اتنے معاملات انہیں آتے تھے کہ تجارتی سفر کیے شام کے بڑے کامیاب، جو اس دور کی کاروبار تھی، تجارت تھی، اس میں کامیابی حاصل کی. پھر حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا. اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سوسائٹی میں عزت اور احترام کا لیول یہ تھا کہ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. نبوت سے پہلے ہی ان کے القابات ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا انہیں کوئی علم نہیں تھا؟ علم کا آغاز، علم اپنے اوج کمال پہ تب پہنچتا ہے کہ جب وہ خالق سے جڑ جاتا ہے. جب وہ تعلیم کریٹر سے جدا ہو گئی ہے تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ کے نبی کے متعلق ہی اللہ نے فرمایا سورہ زحا میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تمہیں نواقف راہ پایا اور راستہ دکھایا. یہ اسی کی بات ہو رہی، وہی کی بات. درمیان میں وہی کا سلسلہ رک گیا نا، تو جب سورہ زحا آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی کہ ہم نہیں ہیں جو آپ کو راستہ دکھایا، آپ کو بتایا، اپنا تعارف کروایا. تو انسان کو سب کچھ پتا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ کریٹر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے گا تو اسے کچھ نہیں پتا ابھی. تو وہ فاؤنڈیشن ہماری کیا ہے جو ہمیں خالق سے جوڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور اس کے بعد پڑھائی کا دوسرا کام کیا ہے؟ پڑھائی کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ انسان کا تزکیہ کرتی ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ان پہ آیات کی تلاوت کرو، ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دو. لیکن یہ کتاب و حکمت کی تعلیم ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کو چینج کرے. ڈگریوں پہ ڈگریاں ان کے پاس ہوں لیکن گالی دیتا ہو، بے حیا ہو. کتاب و حکمت کی تعلیم ان کا تزکیہ کرے. اور اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں دوسری وحی پر. دوسری وحی کے بعد میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے مختصر گزروں گا. سورہ المدثر، بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دوسری وحی ہے. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سلسلہ رک گیا. ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی جا رہے تھے تو انہیں آسمان پر حضرت جبرائیل سینٹر میں نظر آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غار ہیرا کے فوراً بعد. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ درمیان میں ایک بریک آئی، پھر انہیں جگہ جگہ کبھی کبھی ایسا اشارہ ہوتا تھا. تو آسمان پر حضرت جبرائیل بالکل، اتنے بڑے فرشتے ہیں جو مغرب و مشرق جن کے پر گھیر لیتے ہیں. تو دہشت اور ایک وہ جو کیفیت ہے وہ طاری ہوئی، اور کانپتے ہوئے گھر گئے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اڑاؤ، مجھے چادر دو، کپ کپی طاری ہوگی جسم پر. پہلی وحی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت جبرائیل نے بھینچا، پڑھ. انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو بھینچا. وہ جو کیفیت ہے وہ اگر کسی انسان پر آئے تو اس کے بعد وہ جو کپ کپی طاری ہوئی ہے اس میں پھر جا کے فرمایا کہ مجھے اڑا دو، میرے اوپر کوئی چادر دے دو. تو اس موقع پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو. یعنی علم کیا کرتا ہے؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ آپ سے عمل کرواتا ہے. بڑا جی یہ دیکھو نالج ہے، ہسٹری سے بڑی چنگی گال کرتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہونا، اور آپ کو اگر 10 حدیثیں یاد ہیں، آپ کو پورا قرآن یاد ہے، عمل اگر وہ نہیں کر پا رہا تو یہ علم تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، گویا یہ گدھے ہیں جنہیں اپنے پر کتابیں لا دی ہوئی. علم میدان عمل میں اتارتا ہے، علم مضطرب کرتا ہے، علم کچھ کرنے کی جستجو پیدا کرتا ہے. تو اب آپ کو جب پتہ چل گیا ہے تو اب تو لوگ اٹھو اور میدان عمل میں لکھ لو اور لوگوں کو ڈراؤ. قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو.
اعلان کر دو کہ کوئی اور بڑا نہیں ہے. علم کانفیڈنس دیتا ہے. ادھر پوری پوری ڈگریاں کر لیتے ہیں, بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا. اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. اتنا کانفیڈنس دیتا ہے کہ جس چیز کو آپ ٹھیک مانتے ہو اس کو آپ 4 لوگوں میں بیان کر دو کہ یہ ٹھیک ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھو. یہاں سے ایک غلط فہمی کا ازالہ آ رہا ہے. یہ قرآن کی گہرائی ہے. آپ نے کبھی دیکھی ہے کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گندا کیا ہوتا ہے, نہاتے بھی نہیں ہیں, اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے, وہ کوئی جس کا کوئی ڈائریکٹ ہی لو ہے. دیکھے ہیں نا ایسے لوگ, گجرات والوں کو تو پتا ہوگا. اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں, بال لمبے لمبے, کوئی صفائی نہیں ہے. آپ کا دین طہارت سے شروع ہوتا ہے. اگر دین کی بات کرنی ہے تو اپنے کپڑے پاک کرو. گندا بندہ ہے, نہاتا نہیں ہے, اور وہ پہنچی ہوئی شخصیت, اللہ سے ڈائریکٹ لو ہے. جن کی اللہ سے لو ہے ان کو جو دوسری وحی میں احکامات ہیں اس میں جو بالکل سٹارٹ میں ہے وہ کیا ہے, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے کپڑے پاک ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دامن پاک ہے, اس کا کریکٹر پاک ہے. اور آپ کو کیا کہا جاتا ہے, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. داغ اچھا نہیں ہوتا, چاہے وہ کپڑے پہ لگے چاہے وہ کردار پہ لگے, وہ اچھا نہیں ہوتا. دین صفائی کا نام ہے. صاف ستھرا ذہن, صاف ستھرا دل, صاف ستھرا اخلاق اور صاف ستھرا جسم. اپنے کپڑے کو پاک رکھو, گندگی سے دور رہو. گندگی, ہر طرح کی گندگی, سوچ کی گندگی, عمل کی گندگی, خیال کی گندگی, اور اس کے بعد اگر آپ کے ارد گرد آپ کی کمپنی میں دوستوں میں کوئی گندگی ہے تو اس کو پاک کرو یا اس سے دور رہو. وَلِرَبِّكَ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یہ جو آپ نبوت کا آپ نے کام فائز کیا ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ ہم پر یہ کام کر کے کوئی احسان کریں گے. ایک معنی یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں, اس کو اللہ نے چنا ہے, اللہ نے اس کا انتخاب کیا, اور اس نیت سے کام کرے کہ اس کے بعد میں اپنے لیے کچھ حاصل کر لوں گا. یہ سارے معنی اس ایک ہی آیت میں آ جاتے ہیں. یہ باتیں ایک ڈائریکٹلی اللہ کے نبی سے ہیں, لیکن جو دین کی دعوت دے رہا ہے. اور گندگی سے دور رہو, احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے, اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. ایک بندہ جس سے آپ محبت کرتے ہو, وہ جب آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ تم میرے لیے نہیں یہ کرو گے, یہ بڑا ایموشنل جملہ ہوتا ہے. میری خاطر یہ کر لو گے نا. آپ کو کوئی آزمائش آنی ہے, جب آپ نے اے نبی اللہ کی راہ میں دعوت دینی ہے, آپ کو گھر سے نکالا جائے گا, مکہ سے نکالا جائے گا, آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں, ایسی کیفیات میں, یا کوئی بندہ اگر دین کی طرف آیا ہے اور اسے یہ چیزیں فیس نہیں پڑ رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے جو موٹیویشنل جملہ کہتا ہے, میرے لیے صبر کرنا, نہیں کر سکتا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, میرے لیے صبر کر, میں دیکھ رہا ہوں, میرے لیے صبر کر. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. پہلی چیز, علم اللہ سے ملاتا ہے. وہ اللہ جس نے آپ کو پیدائش دی ہے, آپ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے, آپ کی تخلیق پر اختیار رکھتا ہے. دوسری چیز, علم میدان عمل میں اتارتا ہے. اور تیسری چیز جو میں نے کہا تھا, علم تزکیہ کرتا ہے, آپ کو پاک کرتا ہے, آپ کا عمل, آپ کی سوچ, آپ کا خیال درست کرتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی یونیورسٹیاں نہیں نہ کر پا رہی, اور اگر اپوزٹ اس سے ہو رہا ہے, تو ہمارے تعلیمی نظام کی فاؤنڈیشن دینی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, علم اللہ سے ملاتا ہے, علم آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, میدان عمل میں اتارتا ہے. علم آپ کو پاکیزہ کرتا ہے, آپ کا تزکیہ کرتا ہے. اگر کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی اسکول یہ نہیں سوچتا اسکول اور کالج بنانے سے پہلے کہ میں نے نوجوانوں کو تزکیہ کرنا ہے, ان کو اللہ سے جوڑنا ہے, تو وہ اسلامک فاؤنڈیشن آف نالج کی مخالفت ہے. ادھر اس سے بالکل اپوزٹ, علم, یونیورسٹیاں, تعلیم اللہ سے دور کرتی ہے, عمل کو گندا کرتی ہیں, اخلاق کو برے کر دیتی ہیں. اور جہاں تک کانفیڈنس ہے اور اپنی بات اور اپنی آئیڈینٹی پہ فخر ہے, وہ تو سرے سے اس یوتھ میں ہے ہی نہیں, بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اب ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پر جلدی سے گزریں گے, اور یہ وہ آغاز ہے جس سے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کتنی گہری کتاب ہے. تو باقاعدہ آغاز سورہ الفاتحہ سے ہم کر رہے ہیں. میں نے یہ پہلی 2 باتیں یا 3 حصے قرآن کے اس لیے رکھے کہ اکثر پچھلے کئی سالوں سے ہم سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کر رہے تھے, تو میری خواہش یہ تھی کہ آج ہم جو اپنے علم کی فاؤنڈیشن ہے اور جو بنیادی مقدمہ ہے وہ سیٹ کر لیں, پھر قرآن کو شروع کریں.
کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ کل لوگوں نے آنا ہے، آج کچھ لوگ کم ہے، کل رمضان شروع ہو رہا ہے جو فزیکلی یہاں بیٹھے ہیں. سورہ الفاتحہ یہ وہ صورت ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اس صورت کی بڑی اہمیت ہے. دم درود ہم کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں بھی فاتحہ ہوتی ہے. نماز کی ہر رکعت میں آپ جو مرضی صورت پڑھیں، پہلی صورت آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. جو لوگ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، جو اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. یہ اتنی لازمی کیوں ہے؟ اور یہ بھی حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، یہ نماز کا لازمی حصہ ہے. پھر اس کے بعد اب اگر آپ آگے بڑھیں تو سورہ الفاتحہ جو ہے اس کے کئی نام تھے. اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے، اور عرب کے ہاں اس سورہ فاتحہ کے کئی نام بیان ہوئے ہیں. یعنی عربوں کو جس چیز سے محبت ہوتی تھی نا، وہ اس چیز کے زیادہ نام رکھ. شیر کے بڑے نام ہیں عربی کے اندر، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے زیادہ نام رکھ لیے جاتے. تو سورہ فاتحہ کے بھی بڑے نام ہیں. ویسے یہ مکی صورت ہے. مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو جائے. ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ مکی قرآن ہے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہ قرآن چاہے روم میں نازل ہو رہا ہے، وہ تبوک میں نازل ہو رہا ہے، وہ طائف میں نازل ہو رہا ہے، وہ جہاں بھی نازل ہو رہا ہے، اگر وہ ہجرت کے بعد ہے تو وہ مدنی قرآن ہے. ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکی قرآن ہے. جو ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے نبی جہاں بھی ہیں جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی قرآن ہے. اللہ کے نام سے سورہ الفاتحہ. اب یہ اوپننگ ہے. فاتحہ آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا، افتتاح، اوپننگ. اور کسی بڑی چیز کی اوپننگ کرنی ہو، مثال کے طور پہ اولمپکس کی اوپننگ ہے، تو جس ملک میں اولمپکس ہو رہی ہے اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا ہیرو ہوگا نا، وہ آ کے اس کا فیتہ کاٹے گا. شہر کے اندر کوئی بڑا ایونٹ ہے تو شہر کی بڑی پرسنالٹی کو بلا کے اس سے اوپننگ کر. افتتاح بڑا بندہ کرتا ہے، عام بندہ نہیں کرتا. فیتہ بڑا بندہ کاٹتا ہے. ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے. قرآن انسان کی ہدایت کا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا اس میں ہدایت ہے. ہدایت کا اتنا بڑا پروجیکٹ کہ جس کے اندر 8 ارب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، موجودہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو فیوچر میں آ رہے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو ماضی میں گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی اسی قرآن میں ہدایت تھی. ہدایت انسانی کے اتنے بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کا جو اعزاز حاصل ہوا وہ سورہ فاتحہ کو ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو الگ کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 7 بار بار پڑھی جانے والے آیات تم پر نازل کی اور قرآن نازل کیا. یہ قرآن کا ایک مقدمہ ہے، سیپریٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں. قرآن کا حصہ ہے لیکن قرآن کا ایک مقدمہ ہے، قرآن کا ایک خلاصہ ہے. تو یہ اوپننگ ہے. مفتاح کہتے ہیں عربی زبان میں چابی کو. مفتاح کیا کرتی ہے؟ تالا کھولتی ہے. تو مفتاح سے فاتحہ. فاتحہ اردو میں ایک لفظ افتتاح، اوپننگ، بگننگ، کھولنے والی چیز. یہ فاتحہ نہ صرف قرآن کا افتتاح کرتی ہے بلکہ یہ دلوں کے تالوں کو بھی کھولتی ہے. دلوں پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر تدبر کرتے ہو کہ تمہارے دلوں میں تالے لگ گئے؟ دلوں کو جو ڈائریکٹ جا کے ہٹ کرتی ہے اور جو دلوں کے تالوں کو کھولتی ہے وہ چابی بھی سورہ فاتحہ ہے. افتتاح، اوپننگ، سٹارٹ. اور اللہ تعالیٰ سورہ الفاتحہ کا آغاز پھر انہی 3 سوالوں کے جواب سے کرتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، کہاں جانا ہے، کدھر، کیسے جانا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ باتیں، کہ ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جو کتابیں لکھی جائیں گی نا، 100 اونٹ ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے. یعنی اتنی کتابیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی جا سکتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کے 100 اونٹ بھی اگر آپ لائیں تو وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا وزن نہیں اٹھا سکیں گی. اس کی وسعت کو بیان کیا. پھر قرآن کے متعلق آتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے 1000 معنی ہو سکتے ہیں، اور 1000 کے 1000 معنی آپس میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، اور 1000 کے 1000 ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. معنی بھی 1000 ہو سکتے ہیں، آپس میں بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ معنی ہیں، اور وہ 1000 کے 1000 ٹھیک ہیں، غلط کوئی نہیں ہے ان میں سے، وہ سب معنی بن رہے ہیں. اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جیسی گہری کتاب کا خلاصہ ہے. خلاصہ اور مرکزی خیال آپ لکھتے ہیں اردو کے اندر، وہ اس کو بہت شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے. مرکزی خیال تو چند لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 آیات کے اندر پورے قرآن مجید جو ویسے ہی ایک سمندر ہے اس کو بھی 7 آیات کے اندر گویا ایک کوزے میں بند کر دیا. یہ کام اللہ ہی کر سکتا تھا. یعنی پورے قرآن جو دنیا کی وسیع ترین کتاب ہے اس کا بھی پورے کا پورا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ڈال دی. سورہ فاتحہ کے متعلق ایک حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی چیز تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، زبور میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے.
سورہ فاتحہ کے لیول کی، سورہ فاتحہ کے پائے کی کوئی چیز باقی آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ہے، ایون قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ الحمدللہ رب العالمین سے اس کا یہ سورہ فاتحہ۔ اب سٹارٹ لیتے ہیں ہم۔ قرآن جب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو قرآن ہے، یہ جو اتنی بڑی کتاب ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس کے متعلق ہم نے کچھ نہ کچھ ابھی اوور ویو لیا ہے۔ یہ قرآن کلاس میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے بھی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اگر آپ نے ایک چیز پر فوکس نہ کیا۔ اس لیے قرآن جیسی چیز کو شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جس کو میں نے بند کرتا ہوں رمضان میں، اس سے پناہ مانگو۔ یہ دوران قرآن کلاس آپ کے ذہن میں آئے گا، اور جو قرآن سے اخذ کرنے کی چیز ہے ہدایت وہ نہیں کرنے دے گا۔ اور نہیں جی اے پینٹ شرٹ والا مولوی یہ نو کی بتا، یہ کوئی نئی گمراہی پھیلا رہے ہیں، یا کوئی موبائل پہ آپ کا کچھ کام کرنے کا دل کرے گا، یا آپ کا دل کرے گا کہ بس آج کا دن کسی طریقے گزارو، کل نہیں میں آندا، آج پھنس گیا۔ یہ سارے تھاٹس آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ مستقل نیکی کا کام جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور رمضان میں صرف بڑا شیطان بند ہوتا ہے، اس کے چیلے تو ایکٹیو ہی ہوتے ہیں۔ بڑا شیطان بند ہوتا ہے، ابلیس بند ہوتا ہے۔ مستقل جب آپ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہو تو شیطان، جسے کہتے ہیں نا کہ فل ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ آپ کی نیکی کو کرپٹ کرتا ہے کہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، کیا بات ہے، بلے بلے، نیکی کا غرور پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2 کہتا ہے بس بڑا ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے، کدھر جنت چینا چلا جائیں، سادہ نہیں کرنے دیتا، بہت ہو گیا، پچھلے گناہ کافی معاف ہو گئے ہیں، 1 گھنٹے میں کافی صفائی ہوئی ہے تمہاری، کنسسٹنٹ نہیں ہونے دیتا اس چیز کے اندر۔ اور تیسرا یہ کہ مستقل ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ وہ وسوسے دیتا ہے کہ بھئی پھنس گئے ہو، ادھر نہ آنا، کسی دن آج 4 بجاؤ اور یہاں سے نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکالوجی کو جانتا ہے۔ تو جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنا گناہ نہیں ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ نیکی کا کام بھی جب کرنے لگو تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک چیز ایسی ہے کہ تمہاری نیکیاں خراب کرے گا، نیکی میں کنسسٹنٹ نہیں ہونے دے گا۔ جب کر رہے ہوگے تو تمہیں اس سے بینیفٹ نہیں ہونے دے گا، کچھ اور کروا لے گا تم سے۔ تو نیکی، قرآن جیسی ہدایت کی کتاب کو بھی کھولنا ہے تو پہلے یہ کرو۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کو بالکل ایزی نہیں لینا، بالکل ایزی نہیں لینا، یہ اپنا پورا کام کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب صرف رحمان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے، مسلمان کا۔ رحمان پر آ جائیں۔ جب آپ کو کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ اپنا کیا نام بتاتا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جب سٹیج پہ بلایا جائے تو مجھے کہا جائے کہ یہ ڈاکٹر عمر ہے۔ آپ چاہو گے کہ مجھے ڈاکٹر، یعنی یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ میرے نام کے ساتھ لگے، آپ یہ چاہ رہے ہو۔ اس طریقے سے کوئی کہے گا کہ مجھے پروفیسر، میں پروفیسر ہوں، میں نے اتنی محنت سے یہ پروفیسری لیا، آپ مجھے پروفیسر کہہ کے بلائیں سٹیج پہ۔ تو وہ جو ایک ڈیزگنیشن ہے نا، جو آپ کا تعارف ہے، وہ آپ چاہتے ہو کہ بتایا جائے۔ آپ اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہو سکتے ہو۔ کوئی بندہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ میرا نام جو ہے وہ، میرا نام حمزہ ہے اور میں سود خور ہوں، نہیں کہے گا۔ میرا نام فلانا ہے اور جو ہے میں ٹاکسک ہوں، نہیں کہے گا۔ کوئی آگے سے یہ تو نہیں کہتے نا کہ میرا نام جو ہے میں ہیرا ہوں اور میں ٹاکسک ہوں، نہیں کہے گی، حالانکہ ہوتی، نہیں کہے گی۔ جو وہ غلط ہے وہ تو وہ نہیں کہے گا۔ یا اس کے علاوہ آپ میں بہت ساری اچھی صفات بھی ہو سکتی ہیں، آپ اچھے کوک ہو سکتے ہو، آپ اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہو، آپ تو یہ نہیں بتاتے میرا نام فلانا ہے اور میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں۔ آپ کوئی ایک سلیکٹ کرتے ہو اپنی اچھی صفات میں سے، کوئی ایک سلیکٹ کرتے ہو اور وہ اپنے نام کے ساتھ فکس کرتے ہو کہ اس سے مجھے پکارا جائے، اس سے مجھے جانا جائے، یہ میرا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں بتائیں؟ 99۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ سورہ کہف میں ایک آیت آتی ہے کہ اگر یہ سمندر اینک بن جائیں اور درخت دنیا میں جتنے ہیں اس کی لکڑی سے آپ قلم بنا لیں، قلم جو لکڑی کا ہوتا ہے، اور 7 سمندروں کی اینک میں آپ ڈپ کرتے جائیں اور ان کلموں سے اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی تعریفات لکھتے جائیں، سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، ساری اینک ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کا تعارف۔ اب جس کے اتنے نام ہیں، ایک 99 اور ایک تو ہم تو لکھ ہی نہیں سکتے اس کی باتیں اور صفات، وہ اللہ
اپنے نام کے ساتھ جو ایڈ کرنا چاہ رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ کیا ہے؟ 114 مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ اپنے تعارف میں یہ بتانا چاہتا ہے، اور ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات بات پہ عذاب دے گا، آگ میں ڈالے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مان ہوں، اور ماں اپنے بچے کو تعارف یہ کروا رہی ہے کہ یہ نہ کرو، اللہ آگ میں ڈال دیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. گویا اللہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو جلانے کا ہی شوق رکھتا ہے، نعوذ باللہ، جو ناراض ہی ہو جاتا ہے. ایک بندے کا تعارف آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں تعارف ہے کہ یہ پولیس کا محکمہ ہے نا، تو یہ کرپٹ ہی ہوگا. اب ہم کسی بھی پولیس والے کو دیکھیں گے، ہمارے ذہن میں وہ تاثر بیٹھ گیا کہ یہ کرپٹ ہی ہوگا. ایک کنڈیشننگ ہو گئی. پاکستانی ٹیم ہے، کنڈیشننگ ہوگی، ہارے گی، چاہے نبیبیا سے کھیلے چاہے کسی اور سے کھیلے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا چیز. پٹھان ہے، غیرت مند ہوگا، ٹھیک ہے، پنجابی ہے، ایسا ہوگا، وہ ایک تاثر بیٹھ جاتا ہے. اچھا وہ نہ بھی ایسا ہو، لیکن وہ تاثر کام کرتا ہے، وہ امپریشن کام کرتا ہے جو ذہن میں بیٹھ گیا ہے. کیا اللہ کے متعلق اللہ کا تعارف کروانے والوں نے آپ کے ذہن میں یہ تاثر ڈالا ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے؟ میرا نہیں خیال، کوئی اور ڈالا گیا ہے. جبکہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، اپنے 99 ناموں سے جس نام کا انتخاب کر رہا ہے وہ رحمان ہے. چلیں آگے چلیں، اگلا نام پڑھیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو دوسرا نام کوئی اور ہو جاتا، العزیز بنتا تھا، الغفار، القہار بن سکتا تھا، عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں 2 نام سلیکٹ کیے، اور دونوں ہی اپنی رحمت بیان کی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یہ کرواتا ہے کہ میں بہت رحمان ہوں. بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تعارف بندوں کو یہی کروائیں، کیونکہ اللہ اپنا یہ کروا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت صفت ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے ڈومینیٹنگ صفت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری جو رحمت ہے نا یہ میرے غصے پہ غالب آ جاتی. سب سے ڈومینیٹنگ صفت میری رحمت ہے. تو یہ اللہ کا تعارف ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پہ پہلے آ جاتے ہیں کہ الرحیم کیا ہے. الرحمن یہ بھی معرفہ ہے، الرحیم یہ بھی معرفہ ہے، خاص ہو جاتی ہے یہ چیز الف لام سے. پھر اس کے بعد رحمان جو لفظ ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، گڈ بیٹر بیسٹ. یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے. رحیم بھی ایک لیول پر مبالغے کا صیغہ ہے. اچھا رحمان پر آ جائیں تو رحمان کے اندر ایک بات ہے کہ جس میں جوش جس سٹیٹ میں آ جائے اس کو جوش کی کیفیت ہے رحمان لفظ کے اندر. اسی لیے آپ رحمان کے وزن پر جتنے لفظ آئیں گے ان کے اندر ایک جوش دیکھیں گے. طوفان، پانی جب اپنی حدوں کو کراس کر کے باہر نکل آتا ہے اور اپنی نارمل سٹیٹ پہ نہیں رہتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دریا میں طوفان آ گیا ہے. ایکسٹریم کیفیت، ایکسٹریم سٹیٹ. رحمان رحمت سمپل رحمت نہیں ہے، رحمت کا جوش کھاتا ہوا سمندر ہے، جو جوش کے اندر ہے، جو برس رہی ہے، جو بہ رہی ہے. پھر جوش کا ایک مسئلہ ہے، آپ پھر حیران ہوں گے کہ جوش کا ایک مسئلہ ہے. جوش کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہتا. طوفان تھم جائے گا. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا بہت زیادہ، اللہ نے فرمایا غضبان آصفا، بہت غصے میں آ گئے. غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہنڈیا میں ابال آتا ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کسی بھی لیول پر جب ایکسٹریم سٹیٹ آتی ہے تو وہ ٹیمپریری کیفیت ہے، پرماننٹ کیفیت نہیں ہے. رحمان کی رحمت میں جوش ہے. شعیب اختر نے ایک بال کروائی 161 کلومیٹر پر آور پہ، ایک ہی دفعہ کرا سکا. یعنی وہ اس ایکسٹریم پوزیشن کو خود بھی ایک ہی دفعہ اچیو کر سکا. یوسین بولٹ نے ایک ریس جیتی، اتنے سیکنڈز کے اندر اتنے میٹر اس نے ریس ڈسٹینس کراس کیا، وہ خود بھی اتنے سیکنڈ میں ایک ہی دفعہ کر سکا. بعد میں وہ خود بھی اس لیول کو اچیو نہیں کر سکا. یعنی وہ اس کی ایک ایکسٹریم تھی. رحمان ایک ایکسٹریم سٹیٹ کا نام ہے، جوش کا نام ہے، جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. رحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ رحمان صفت کے اندر یہ جو کیفیت ہے یہ جوش کے اندر ہے، دوسرا یہ پرماننٹ ہے، یہ ٹھنڈی نہیں ہوتی. مخلوق کے اندر جب بھی جوش آئے گا وہ تھم جائے گا. رحمان مستقل جوش کے اندر ہے، یہ کیفیت رحمت کی، اور یہ ٹیمپرری نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے الرحیم. رحیم وہ کیفیت ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا. تو ان دو کو جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورے وزن سے، پورے اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ 3 کام کرے گی. پہلے نمبر پر جب آپ کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے
جس طاقت کو، جس ذات کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا ہے، آپ کے اس کام میں برکت ڈال جائے گی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے جس کام کو کریں گے، اس کام کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، اس میں کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا معاملہ کرے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ اگر غور سے پڑھیں، پورے وزن سے پڑھیں، پوری کیفیت سے پڑھیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو آپ کام کریں گے وہ غلط نہیں کریں گے۔ ابھی آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ گانے سننا اور ناچنا یہ کیسا ہے، اس کے متعلق بتائیں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ڈسکو ڈانس کے متعلق میں آپ کو کہوں گا آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کرو، ہو رہا ہے؟ کوک اسٹوڈیو کا گانا چلاؤ، چل رہا ہے؟ بسم اللہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو کام کرنے جا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے، اور جس میں آپ کو شک بھی ہو جائے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بسم اللہ کے ساتھ تو یہ کرنے والا کام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ جلدی جلدی آگے بڑھوں گا، میرے پاس آخری آدھا گھنٹہ ہے۔ الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے۔ الحمد پھر معرفہ ہے، ایک اس کا ترجمہ قرآن میں آتا ہے، مختلف ترجمے اگر آپ پڑھیں گے، ویسے تو یہ تفہیم القرآن ہے، یہ آپ کو ایپ سٹور پہ مل جائے گی، ایپ سٹور پہ بھی ملے گی، دوسرا پلے سٹور ہوتا ہے، پلے سٹور پہ بھی ملے گی۔ اگر آپ تفہیم القرآن لکھیں گے تو آپ ایپ انسٹال کر سکتے ہیں موبائل پہ، باقی گوگل پہ اگر آپ لکھیں گے تفہیم القرآن اردو قرآن.com PDF تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ ہر صورت کو ایک کلک پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پوری تفسیر آ جائے گی۔ الحمدللہ، اس میں جو ترجمہ ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ذہن میں ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ادھر ہے تعریف اللہ کے لیے۔ تعریف، الحمد ایک لفظ ہے، تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفوں میں آپ جائیں نا، تعریف کے اندر ہر طرح کی تعریف آ رہی ہے، تعریف للہ، اللہ کے لیے، کہ اس کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑی پرسنالٹی ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، یا اس میں بڑی صلاحیت ہے، تو اس انسان کو کس نے بنایا؟ جواب دینا، اللہ کو۔ تو وہ تعریف جو آپ اس کی کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی کدھر جا رہی ہے؟ تعریف اگر آپ کسی کی بھی کریں گے تو وہ جانی اللہ کی طرف۔ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یعنی یہ بندہ اس طرح ہے تو ماشاء اللہ بنیادی طور پہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہوتی۔ اگر آپ مری چلے جائیں، کغان چلے جائیں، اسکردو چلے جائیں، تو آپ پہاڑ دیکھتے ہیں، آبشاریں دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ کے میسمرائز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پہاڑ اور آبشاریں آپ کہتے ہیں واو، آسم، یہ جو آپ لفظ کہتے ہیں، تو یہ جو پہاڑ ہیں اور یہ جو آبشاریں ہیں جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ پھر تعریف اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان نے AI بنا لی ہے، انسان مارس پہ جا رہا ہے، چاند پہ چلا گیا ہے، ٹیکنالوجی میں اتنا کیا بھلا ہے انسان، تو انسان نے جس عقل کی بنیاد پر یہ کام کیے ہیں وہ عقل اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ الحمد للہ، تعریف ہے ہی اللہ کی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ لوٹنی اللہ کی طرف۔ الحمد للہ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس کا ترجمہ بنتا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اٹ مینس کہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا تعریف کسی اور کے لیے بھی ہے۔ جب کہا جائے نا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور پھر کہا جاتا ہے یہی ہے، تو پھر یہی ہے جب کہا جاتا ہے تو باقی چیزوں کو کینسل کیا جاتا ہے کہ بھی اس کے ہی لیے ہے۔ اس کے ہی لیے کا مطلب یہ ہے، اس کے لیے ہے تو مطلب یہ ہے کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جب کہا جائے کہ اس کے ہی لیے ہے تو مطلب یہ ہے کہ سنگل ہو گیا، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے سے ایک بات سمجھ آئی کہ کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے دنیا کے اندر کہ کیا تعریف کسی اور کے لیے بھی ہے، اس ڈیبیٹ کا اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں جواب دیا ہے۔ رب العالمین، تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ میں جلدی جلدی آگے چلوں گا۔ رب، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، آپ رب کے معنی میں اس کا مالک ہیں۔ آپ کسی چیز کی پرورش کر رہے ہیں، ایک لفظ یوز ہوتا ہے مربی، مینٹور کرنا۔ ایک کسان ایک پودا لگاتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، یہ اس کی پرورش ہے۔ والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پرورش میں ایموشن انوالو ہوتا ہے، بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ایک ایک نیڈ کا خیال رکھنا پڑتا ہے،
تو والدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربیانی پرورش کی، یہ رب والا کام کیا، یعنی ایک ایک ایموشن کا، ایک ایک چیز کا خیال رکھا اور بڑے پیار سے، جس طرح پودے کو بڑا کیا جاتا ہے. تو رب پرورش کے معنی میں بھی آتا ہے، رب کسی چیز کے مالک ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ بھئی یہ میرا رب ہے، یہ میرا مالک ہے. رب کسی چیز کے اونر کے معنی میں بھی آتا ہے، آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں معنی آپ لے سکتے ہیں رب کے. اب ان تین معنی کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ تعریف کس کے لیے. دنیا کے اندر جتنے رب آئے ہیں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کتنی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کی ہو. ہاں، آدھی دنیا پہ سکندر اعظم یا آدھی سے کچھ زیادہ دنیا پہ حکومت کی ہے. کتنی دیر کے لیے کی ہے؟ بعد میں خود ہی اس کی فوج نہیں اس کو، یا ادھر سے کوئی بغاوت اٹھی اور اسی کی فوج کو شکست دے دی. یعنی دنیا میں جو سب سے بڑا رب آیا ہے، سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہوگی؟ میری جیب سے 100 روپیہ نکل آئے گا. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا کی ساری دولت پر قابض ہو گیا ہو. ہاں، بلین ڈالر قارون ہے اور جناب بڑا کچھ ہو سکتا ہے، ساری دولت پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کر لیں تو وقتی طور پہ کریں گے، 10 سال 20 سال 25 30 سال بعد آپ کا دور ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ مانیے. دوسرا آپ ڈیبیٹ آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو کتنے مالک ہیں. مثال کے طور پر یہاں سے باہر نکلیں تو ایک زمین آپ کے نام ہے، آپ اس کے اونر ہیں. اس ٹائم اس زمین میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کوئی بلی پھر رہی ہے، کوئی وہاں پر چوہا ہے، کوئی اس زمین میں 2 بندے گھس گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا. یعنی اس ٹائم اس زمین میں اس وقت کیا چل رہا ہے جو آپ کی ہے، جس کے آپ مالک ہیں، آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. ایک بندہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کے صوبے میں جتنے شہر آتے ہیں، ہر شہر میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے اسے پتا ہے؟ نہیں پتا. کہنے کو وہ صوبے کا مالک ہے. اچھا، اس کو بہت ساری باتیں اگر اس کی ٹیم بتائے گی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، غلط بتا دے گی، وہ اس پر ایمان لے گا. اس کی ٹیم ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، اس کو وہ اس رپورٹس پر ایمان لائے گا جو اس کو دی گئی. اب آپ دنیا کے اندر جتنے رب ہیں ان کو کمپیئر کریں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا رب ہے وہ آدھی دنیا کا ہو سکا ہوگا. اس کے بعد کتنی دیر کے لیے رہا ہوگا؟ 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کی رہا ہوگا. اس کے بعد جو جس چیز کا وہ رب ہے، جس چیز پہ اس کا اختیار ہے، ادھر ہر ٹائم کیا چل رہا ہے اسے اس کا پاس کو بھی نہیں پتا. اب ادھر آ جائیں. ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا کسی اور کی بھی تعریف ہو سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین اس پوری دنیا کا رب نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی کروڑوں اور دنیا ہیں ان کا بھی رب ہے. ڈیبیٹ ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جن کا آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے تھے وہ تو صرف اس ایک دنیا کے بھی رب نہیں رہے. چلیں اور طریقے سے کمپیریزن کرتے ہیں. جس جگہ کے آپ رب ہیں اسی جگہ پہ کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا. اللہ اس جیسے ایک جہان کا نہیں، اربوں جہانوں کا رب ہے. پھر اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. زمین میں کسی درخت کے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کو اسے پتا نہ ہو. وہ اس طرح کا رب ہے. کسی انسان کے ذہن میں آنے والا کوئی تھاٹ ایسا نہیں ہے جس کو اسے پتا نہ ہو. اب میرا آپ سے سوال ہے کامن سینس کا کہ ایک ہے رب العالمین، اونر کے معنی میں بھی رب ہے، پرورش کے معنی میں بھی رب ہے، مالک کے معنی میں بھی رب ہے، اور اس کی جتنی اونرشپ ہے اس کے اندر ہر وقت کیا چل رہا ہے، جز کے اندر، کل کے اندر ایک بندہ ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو اب کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے کہے کہ نہیں میرا دوست یہ کہتا ہے، میں دوست کی مان لیتا ہوں، رب العالمین کی خیر میرے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یار تیرے چ عقل نہیں، کس کی چھوڑ کے کس کی مان رہے ہو؟ میرے گھر والے یہ کہتے ہیں، میرا فیوریٹ سیلیبریٹی یہ کہتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آئی فون 17 پرو اچھا ہے یا نوکیا 3310 اچھا ہے، تو اس سوال کرنے پہ آپ مائنڈ کریں گے میرے سے. آپ کہیں گے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ نوکیا 3310 جو ہے وہ آئی فون کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر اس سوال پہ کیوں نہیں مائنڈ کرتے کہ ایک طرف رب العالمین ہے اور دوسری طرف آپ کے چھوٹے چھوٹے رب ہیں جن کی ہم بات مانتے ہیں؟ کیوں ان کی تعریف کرتے ہو؟ کیوں ان کی بات کو پیارٹی دیتے ہو؟ جب مد مقابل ڈیبیٹ ہی نہیں بنتی کہ ایک رب العالمین ہے، تمام معنوں میں رب ہے، اور جن کو تم رب بنائے بیٹھے ہو وہ دوست ہے، وہ کلچر ہے، وہ یار ہے،
وہ ٹریڈیشن ہے, وہ کوئی آئیڈیا ہے جس کی تم مانتے ہو, جس کے آگے تم گھٹنے ٹیکتے ہو. تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے. دوسری بات, الحمدللہ, آپ کے قرآن کا آغاز کس جملے سے ہو رہا ہے؟ شکر سے, پازیٹیوٹی سے. بندہ مومن جس کی کتاب کا آغاز شکر سے ہو رہا ہے, الحمدللہ سے ہو رہا ہے, پازیٹیو جملوں سے ہو رہا ہے, وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا. اور وہ مومنین جن کی کتاب کا آغاز شکر کے الفاظ سے ہو رہا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے. آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے جب آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے؟ کس چیز کی ٹینشن ہے؟ تو شکر کریں, پریز کریں, پازیٹیو ہو جائیں کہ آپ ایک خدا کے بندے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے وہ بڑا ڈاڈا ہوتا ہے, اسے ملا نہیں جا سکتا, اسے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. عورت کے پاس طاقت آئے وہ ماتحت کے ساتھ ظلم کرتی ہے, مرد کے پاس طاقت آئے وہ ماتحت سے ظلم کرتا ہے. وہ اللہ جو رب العالمین ہے اتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے, وہ اتنی طاقت کے بعد کیا کرتا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اتنی طاقت کے بعد پوری دنیا اور دنیا جیسے کروڑوں جہانوں کا رب ہونے کے باوجود وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ فرق ہے رحمان اور انسان کا کہ وہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے, بہت زیادہ معاف کرتا ہے. پھر رحمان اور رحیم پر مختصراً آ کے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ رحمان ہے جس کے اندر جوش ہے, اور رحمان وہ صفت ہے کہ جس سے آپ اس ٹائم بینیفٹ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ پرماننٹ ہے, ہم نے پہلے بات کی. دوسرا, آپ اس سے اس ٹائم بینیفٹ ہو رہے ہو. آپ کہو گے کہ میری زندگی میں ٹینشن ہے, میرے گھر میں بڑے پرابلمز ہیں, میری زندگی میں بڑے مسائل ہیں, تو میں کیسے رحمان کی اس صفت سے بینیفٹ ہو رہا ہوں؟ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس ٹائم اگر آپ رحمان کی رحمانیت میں نہ ہوں تو آپ اگلا سانس نہیں لے سکتے. آپ یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ رحمان کی رحمانیت ہے. آپ یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں یہ رحمان کی رحمانیت ہے. آپ جو اپنے ہاتھ کو ہلا پا رہے ہیں یہ رحمان کی, آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ ایماندار ہیں, میں آپ کی ایمانداری سے میں تو بینیفٹ نہیں ہوا. جب میرا زندگی میں کوئی معاملہ پڑے گا تب بینیفٹ ہوں گا, اور جب میں آپ کی ایمانداری سے بینیفٹ ہو جاؤں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کی ایمانداری میں صفت ہے, اور جب میرا معاملہ ختم ہو جائے گا آپ کی اس صفت سے میں بینیفٹ ہونا ختم ہو جاؤں گا. شاید میں آپ کی اس صفت سے بینیفٹ ہوں, اور جب بینیفٹ ہو جاؤں تو یہ صفت, یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے. رحمان وہ صفت ہے جس میں جوش ہے, پرماننٹ ہے, اور آپ اس سے ان دا مومنٹ بینیفٹ ہو رہے ہیں, اور بینیفٹ ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگے. آپ ابھی جو سانس لے پا رہے ہیں بینیفٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. ماں کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے. رحم کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا, بچہ, اسے نہیں پتا ہوتا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے میری پروٹیکشن کے لیے, میری زندگی کے لیے, میری سیکیورٹی کے لیے, کیونکہ وہ رحم کے اندر ہوتا ہے. ماں کن کیفیات سے گزر رہی ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو جو رحمان کی رحمانیت کے اندر ہوتا ہے نا, اسے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کی جو زندگی چل رہی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے. تو اس لیے الحمدللہ کوئی ریزن نہیں بنتی اگر پیسے کم ہے نہ شکر ہونے کی. آپ رحمان آپ کا خدا ہے, آپ اس کی رحمانیت کے اندر اس ٹائم ہیں, اور آپ اس کی کروڑوں رحمتوں سے اس ٹائم بینیفٹ ہو رہے ہیں. اس لیے کہیں الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. آپ کو شکر کرنا چاہیے. رحیم کیا ہے؟ رحمان وہ صفت ہے جب میں ہر ٹائم جس سے بینیفٹ ہو رہا ہوں, میں اگر اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. رحیم وہ صفت ہے کہ جب میں پھنس جاؤں گا تو وہ میری مدد کرے گا. یعنی ابھی تو نہیں, لیکن جب مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحیمی کی صفت کام آئے گی. کوئی بندہ مشکل میں پھنس جائے تو آپ کو اس پر رحم آ جائے تو یہ رحیم ہے. ایک بندہ پھنس جائے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, پھر اس کے بعد اس کو اس مشکل سے نکال لے, وہ رحیم ہوتا ہے. رحمان سے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے نا, وہ تو آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی سانس اکھڑ جائے گی. رحیم وہ صفت ہے کہ جب آپ پھنس جائیں تو آپ اس سے بینیفٹ ہوں, آپ اسے کہیں کہ میری مدد کر دو یا مجھے اپنی اس صفت سے بینیفٹ کر دو, تو آپ ہو جائیں. یہ رحیم ہے. تو صحابہ نے اور مفسرین نے اس آیت کو ایسے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر رحمان ہے, اور جب قیامت کے دن اس کے بندے پھنس جائیں گے تو وہ رحیم ہو جائے گا, وہ ان کو معاف کرے گا, وہ ان کو اس آزمائش سے نکالے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب دو لفظ اکٹھے ہو جائیں نا تو اس چیز کی شدت بیان ہوتی ہے. وہ لمبا تڑنگا ہے, وہ گرم تیل ہے, وہ موٹا تازہ ہے. دو لفظ ایڈ کیے جاتے ہیں.
اور اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے الرحمن الرحیم، دو لفظوں کو بیان کیا گیا، دونوں سپرلیٹو ڈگریز ہیں، اور دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قرآن کی کچھ آیات آتی ہیں جہاں پر آتا ہے کہ شرک جس نے کیا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بے حیائیاں کر کے، برائیاں کر کے، فرائض چھوڑ کے، جو کیا ہے، میرے بندوں کو کہہ دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو. جو آپ نے سوچا ہے، ایک بندہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ میں بڑا گندا بندہ ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں چھوڑا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا کر دے گا. اس نے پھر پوچھا آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنا گندا بندہ ہوں، میں نے کتنے غلط کام کیے، میں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا کر دے گا. اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لازمی لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں بھی یہ کہتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ اس ساری طاقت کے باوجود میرے بندوں پریشان نہ ہونا، طاقتور لوگ ظلم کرتے ہیں، میں تمہارا مالک ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحم کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں. تو یہ ہے الرحمن الرحیم. اب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت پڑھ لینے کے بعد آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، یہ تو بڑے کام کا مولوی ملا ہے، اس نے تو آج سارے ہی گناہ بخشوا دیے. اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی یہ تو پھر ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے اور اتنا ہی معاف کرنے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو گرل فرینڈ میری ہے اس کے ساتھ پھر مزید کنٹینیو کرتے ہیں، معاف جو کرنے اللہ نے. ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سب سے پہلے، وہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے اللہ نے آپ کو پڑھوائی ہے کہ دوران قرآن کلاس، دوران لیکچر، بیان سنتے ہوئے شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کی رحمت سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کریں گے جڑا کام کر رہے ہیں، اللہ نے معاف جو کر دینا. ایک لیلۃ القدر ہی لگانی ہے نا، ایک عمرہ ہی کرنا ہے. تو انسان دیکھیں اب قرآن آپ کی سائیکالوجی سے کتنا واقف ہے. آپ بڑے خوش ہیں، الحمدللہ، تعریف اللہ کی، اچھا رب ہے. آپ کسی جگہ پہ جائیں نا، بڑا ایک بہت بڑا محل ہے، ادھر آپ بڑے متاثر ہوں، بہت بڑا محل ہے جی، کیا بات ہے. ایک بندہ ہے وہ کہ ہاں جی السلام علیکم، اس جگہ کا مالک میں ہوں. آپ کو کہ کیا بات ہے، آپ فوراً متاثر ہو جائے گے، اچھا بھی آپ اس کے مالک ہیں. آپ اس محل کو دیکھ کے اتنا متاثر ہو رہے ہو، اور پھر ایک دم بندہ آتا ہے جو اس کا اونر ہے تو آپ اسے بھی مروب ہو جاؤ گے، اچھا بھی آپ اس کے مالک ہیں. تو وہ آپ کو پھر یہ کہ نہیں صحیح، صرف اس کا ہی مالک نہیں ہوں، اس طرح کے 10 محل اور ہیں ان کا بھی مالک ہوں. ہم اس دنیا میں آئے، ہمیں آواز آئی الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ جس دنیا میں تم پھر رہے ہو یہ اس کا رب ہے. اچھا اللہ آپ اتنی بڑی دنیا کے رب ہیں. بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس جیسی کروڑوں دنیا اور ہیں ان کا بھی رب ہو. اب جب بندہ اتنے بڑی ذات سے اس کا واسطہ پڑ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے. فوراً آپ کے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ تو اس جگہ کا بھی بادشاہ ہے، اس جیسی اور بھی لاکھوں جگہ ہیں ان کا بھی بادشاہ ہے، میں نے کاٹ ہی نہ دبے. 4 ملازموں کو کہے مجھے یہاں سے چپیڑے مار کے باہر نکال دیں، اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی طاقتور ہستی سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے تو میرا کی بنے گا. جو ذہن میں آپ کے بات آ رہی ہے قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے الرحمن الرحیم. ٹینشن نہیں لینی، بہت بڑا ہوں لیکن بہت معاف کرنے والا ہوں اور بہت رحمان ہوں، رحمت کا پیکر ہوں. اچھا اب شیطان چونکہ انسان چونکہ حرام میں بھی بڑا ہوتا ہے، اب جو ہی اس کو رحمت کی بات ہوتی ہے تو اس کے اچھا پھر تو ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے. پھر سرچ کرتے ہیں کیوٹ گرلز آف پنجاب کالج، پھر اب آگے بڑھتے ہیں. اب دا مومنٹ آپ کے ذہن میں دوسرا خیال آیا، پہلا خیال یہ آیا تھا کہ یہ اتنا بڑا رب ہے یہ کیا کرے گا، اللہ نے اس خیال کو جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جواب دے دیا الرحمن الرحیم. اب جو آپ کے ذہن میں رحمت پڑھنے کے بعد خیال آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر پارٹی کرتے ہیں، تو ساتھ ہی آواز آتی ہے مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہوں، میری رحمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. پارٹی کرنے نہیں یہاں پر آئے. ایک دن یہ سب ختم ہوگا، میزان لگے گی اور جو اعمال کر کے آئے اس کا حساب ہوگا. مالک یوم الدین، میں اس دن کا بھی مالک ہوں، اس دنیا کا نہیں مالک، اس جیسے کئی جہانوں کا نہیں مالک. جس دن حساب ہوگا اس دن بھی اختیار میرے پاس ہوگا. تو فوراً بات سمجھ آ گئی کو
جس میں کامن سینس ہے کہ اے اللہ اگر تو تمام تعریفیں تیرے لیے، رب العالمین ہے، بہت زیادہ رحم بھی کرتا ہے، مالک یوم الدین، اچھا پھر تو نے کچھ جزا اور سزا کا سسٹم بھی بنایا ہوا ہے، تو نے میرا حساب بھی لینا ہے. تو اتنے بڑے رب سے جب آپ کا تعارف ہو جائے، اس کی رحمت کا آپ کو پتہ چل جائے، اور پھر یہ بھی پتہ چلے کہ رحمت صرف مجھے انجوائے کروانے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ مجھے ایک ذمہ داری کے لیے بھیجا ہے، جس ذمہ داری کا میں نے روز قیامت حساب دینا ہے. تو جو یہ 3 باتوں کو سمجھ گیا، اس کے بعد اس کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے. اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ آگے سے یہی کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تو کوئی آپشن نہیں. جن جن کی مجھے لگتا تھا کہ بات مان لینی چاہیے وہ تو رب نہیں ہے، ابھی ہم نے رب کو سمجھا کہ تو کیسا رب ہے، پھر میرے پاس اے اللہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کروں اور تجھ ہی سے مدد مانگوں. جو ہی اللہ تعالیٰ نے تعارف کیا، اس کے بعد جب توحید آئی نا، تو اگلی آیت میں ہر طرح کے شرک کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی کہ میرے علاوہ یا تو رب العالمین جیسا کوئی بندہ بنے، کوئی نبی ہو جس کے پاس رب العالمین جیسا اختیار ہو، تو آپ اس کی عبادت کر لیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنے کے لیے اب اور کوئی نہیں بچا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جو رب یا تو جسے مانگے وہ یہ ہو. تو یہ توحید ہے پوری کی پوری، کہ جس کو اللہ سمجھ آ جائے اسے یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ شرک کیوں نہیں کرنا، اور شرک کی کیوں نہیں کوئی تک بنتی، یا شرک کی کسی بھی شکل کی تک کیوں نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ شرک کو اتنا برا کیوں سمجھتا ہے، اور کیوں یہ آیت ہے کہ سارے گناہوں کو معاف کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. تب یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کے جب آپ کسی اور کو کہتے ہیں کہ یہ ہے، تو سمجھ آتی ایاک نعبد. اب یہ جو پہلی 3 آیات ہیں یہ اللہ نے کہی ہیں، یہ جو چوتھی بات ہے یہ بندے نے کی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سورہ فاتحہ کا کلائمیکس. اے اللہ مجھے سمجھ آ گئی تو کون ہے، تو رحمان ہے، تو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اتنی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ بات تیری ہی ماننی چاہیے، اتنی تو سمجھ آتی ہے، یہ تو میری کامن سینس بھی سمجھاتی ہے. لیکن اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ تو بتا. سورہ فاتحہ کے اندر بنیادی طور پر جو اس کی اتنی اہمیت ہے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی ہے، اور وہ چیز یہ ہے سورہ فاتحہ کا کلائمیکس. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پھر مجھے سیدھا راستہ بتا، کیا کرنا ہے. تو ہی خدا ہے، تو ہی مالک ہے، یہ سب سمجھ آ رہا ہے، تیری ہی عبادت کرنی چاہیے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کرنی کیسے ہے، روٹ بتا، طریقہ کار بتا، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا. وہی بات جو ہم نے شروع میں پڑھی کہ اگر آپ جنگل میں چلے جائیں تو اس کے بعد وائے، میں یہاں کیوں آیا ہوں اور میں نے یہاں سے کہاں جانا ہے، یہی سوال ہیں، اور قرآن انہی سوالوں کے جواب دیتا ہے. مجھے سیدھا راستہ دکھا، کہاں جانا ہے، بہت سارے راستے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معطوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس آیت کی تفصیل کا زیادہ ٹائم نہیں بچا، لیکن میں مختصراً کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا ہے، منزل نہیں مانگی. لاہور کا راستہ ہے، ایک ٹائم آئے گا لاہور آ جائے گا. یہاں پر ہم نے اللہ سے منزل نہیں مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پہ سیدھا ہو کے چلتے رہنا ہی منزل ہے، منزل آنی نہیں ہے. ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اب بہت نیکیاں کر لی ہیں، میری مغفرت ہو جائے گی، نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک مر نہ جاؤ تب تک تم نے اس راستے پہ چلتے رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کب وہ منزل آئے گی، منزل کوئی نہیں ہے یہاں پر. اس دنیا کے اندر جتنی اٹریکشن اور ڈسٹریکشنز ہیں ان سے بچتے ہوئے سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، یہی کامیابی ہے، یہی منزل ہے، یہی راستہ ہے. اس میں کوئی لوکیشن نہیں ہے جہاں پر آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اب مجھے جنت مل گئی. آخری سانس تک اس راستے پہ چلنا ہے، منزل کوئی نہیں. لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا نا جو اس راستے پہ چلے، جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ بلیسڈ لوگ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا، جو اس راستے پہ چلے، ہمیں بھی دکھا وہ کیسے چلے. ہمارے سینئرز کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ سینئر سے گائیڈنس لیتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیسے، کہاں کہاں مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، اور ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو راستے پہ چلے لیکن بھٹک گئے. دین کا راستہ اختیار کیا، یہود و نصارہ اس سے مراد ہے، لیکن دین کے راستے چلتے چلتے ہی بھٹک گئے، دائیں بائیں ہو گئے. اور مغضوب علیہم وہ جو باغی لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں غصہ ہے. ایک یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کامن سینس ہے کہ میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، وہ پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو یہ اس کا قصور ہے.
تو دو کیٹیگریز ہیں. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مغضوب میں نہیں جانا چاہتا, چلو میں ضالین میں چلا جاؤں گا, دونوں ہی نقصان دہ. ایک بڑا نقصان ہے, ایک چھوٹا نقصان ہے, دونوں کا انجام جہنم ہے. تو یہ کوئی بات بنتی نہیں. دونوں کے راستوں سے میں نے پناہ مانگی. سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یوں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے, رحمان رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ کو اپنی لائلٹی شو کرتا ہوں. جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ سلیقہ ہوتا ہے مانگنے کا. اسی لیے جب آپ نے اس طریقے سے, سورہ فاتحہ دعا بھی ہے, اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی لمحے اس دعا کو قبول کر لیا. اگلی سورت کیا ہے؟ سورہ بقرہ. جیسے ہی آپ سورہ بقرہ کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی. ساتھ ہی دعا قبول ہوگی. اگلا ہی صفحہ آپ نے کھولا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سیدھا راستہ جو آپ نے سورہ فاتحہ میں مانگا تھا, اگلے ہی صفحے پہ اللہ نے بتا دیا ذالک الکتاب, یہ ہے وہ راستہ. یہ ہے وہ راستہ جو آپ کے سامنے پڑا ہے. اس راستے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں پڑھنی چاہیے. تم سارے اسٹوڈنٹس ہو, بہت ساری کتابیں پڑھتے ہو, یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں پڑھنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر ھدی للمتقین, اس میں ہدایت ہے جو تم مانگ رہے ہو پچھلی صورت کے اندر. ساتھ ہی دعا قبول ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر دعا کا سلیقہ بھی ہے, دعا کا طریقہ بھی ہے. جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں, پھر اس کو اپنی لائلٹی شو کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیرے ہی ہیں, ہم کہیں اور جاتے نہیں ہیں. تو اللہ تو ہی دکھا. اب ان لوگوں کا راستہ دکھا. تم نے ان لوگوں کا راستہ مانگا جن پر میں نے انعام کیا. سپارہ کھولو, آگے حضرت موسیٰ کا راستہ آ جائے گا. آگے جاؤ, حضرت ابراہیم کا راستہ آ جائے گا. آگے جاؤ, حضرت اصحاب کہف کا راستہ آ جائے گا. جن لوگوں کا راستہ تو نے اپنے سینئرز کا مانگا ہے, جن پر تو نے انعام کیا, ایسی تھیں ان کی زندگیاں, وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں. ان لوگوں کا راستہ جن سے تو نے پناہ مانگی ہے, آگے صفحہ کھولو, یہود کا ذکر آ جائے گا, نصارہ کا ذکر آ جائے گا, اللہ کے باغیوں کا ذکر آ جائے گا, فرعون کا ذکر آ جائے گا. میں ان لوگوں کا بھی راستہ دکھاتا ہوں جو مغضوب ہوئے اور بھٹکے ہوئے تھے. میں تمہیں اگلی صفوں پہ ان لوگوں کا بھی راستہ دکھاتا ہوں جن پر میں نے انعام کیا. اور انعام کیا ہوتا ہے, یہاں سے ہمیں بات پتہ چلی, سب سے بڑی نعمت, اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا, سب سے بڑی نعمت بندے پر خدا کی یہ ہے کہ وہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. ایک بندے کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں, وہ بلیسڈ نہیں ہے اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں. تو انبیاء کی زندگیاں آسان تھیں, اصحاب کہف کی زندگیاں آسان تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلیسڈ, ہاؤ بلیسڈ دے آر. سب سے بڑی نعمت کسی بندے پہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ ہو. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس $1,000,000 ہیں, آپ کسی جنگل میں گم ہو گئے ہیں, پیسہ بھی بہت ہے, آپ پورے ملک کے بادشاہ بھی ہیں, لیکن آپ جنگل میں گم ہو گئے ہیں. 1 دن گزر گیا ہے, 2 دن گزر گیا ہے, اب آپ بھوک سے مر رہے ہیں, اور اب آپ پہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس جگہ سے مجھے نکال, میں اپنا سارا پیسہ دینے کو تیار ہوں, سارا اختیار دینے کو تیار ہوں. اس ٹائم میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں بھٹک گیا ہوں, یہاں سے مجھے نکال کے کوئی منزل تک پہنچا دے. تو یہ ایسی نعمت ہے, راستہ پتہ چل جانا میں نے کہاں جانا ہے, اس وقت تمام نعمتوں پہ بھاری ہے. اس نعمت کے لیے بندہ اپنی ہر نعمت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو ان لوگوں کا میں راستہ دکھاتا ہوں جن پر میں نے انعام کیا. تو یہ ہے وہ قرآن, یہ ہے وہ سورہ فاتحہ جو قرآن کا تعارف ہے, جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. یہ قرآن کی بنیاد ہے, اور اس میں ایک ایک آیت کے اندر جو بات ہے وہ پورے قرآن کے اندر اس کی تفصیل ہے. پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آخری 2 سے 3 منٹ ہے, میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا, کہ یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نمبر 1 عربی میں نہیں پڑھتے. رحمان کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا, رحیم کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا, الحمدللہ کے اندر کتنی گہری بات چھپی تھی ہمیں نہیں پتا. میں نے اس پہ بہت مختصراً آج بات کی ہے, چونکہ میں نے پہلا گھنٹہ اور اس سے کور کر لیا تھا. تو جب ہم ٹرانسلیشن سے کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ اکا ہی بات رہ جاتی ہے. آپ جس زبان میں ایک چیز کو نہیں جانتے, اس زبان کا اثر ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. آپ کے سامنے اگر میں پنجابی میں جگت ماروں گا تو پنجابی کی جگت کا مزہ پنجابی میں ہی ہے. اردو میں ماریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. اردو کا کوئی شعر ہے, پنجابی میں پڑھا جائے گا, آپ کو اس کا مزہ نہیں آئے گا. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو جو ان کے دشمن تھے وہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور قرآن سن رہے ہوتے تھے. کیا تھا اس میں؟ اور ایک سردار آیا, اس نے آفر کی کہ جس لڑکی سے چاہتے ہو شادی کر دیتے ہیں, تمہیں شہر کا سردار بنا دیتے ہیں,
تمہیں جو چاہیے ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، یہ کام چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے اس کے سامنے غالباً سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی. وہ بندہ واپس آیا تو جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بندہ گیا تھا وہ واپس نہیں آیا. اس کے منہ کا رنگ بدل گیا. غالباً حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے سامنے قرآن کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی. یہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب سنتے تھے تو ان کے کردار میں، اخلاق میں تبدیلی آ جاتی تھی، ان کے رنگ بدل جاتے تھے، وہ سنتے رہ جاتے تھے. ہم ہر نماز میں رات کو ہم نے تراویح میں سننا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر انہوں نے یہ باقاعدہ پلان کیا کہ یہ قرآن اتنا با اثر ہے، اتنا با اثر ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لوگوں کو بس یہ قرآن نہ سننے دو، یہ تو کام کر جائے گا اپنا، سننے نہ دو. اور آج کے کافروں نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی کہ قرآن کی لینگویج سے ہی دور کر دیا، جتنا مرضی سناؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو میں بات یہ کر رہا تھا، بات میں اینڈ کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. عربی کے اندر جب یہ لوگ سنتے تھے تو لوگوں کے اخلاق اور کردار اور زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو اٹ مینس کہ لینگویج کا جو اصل اثر ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. جیسے مثال، میں آپ کے سامنے ایک اردو کا شعر پڑھتا ہوں یا پنجابی کا شعر پڑھتا ہوں، اس کو پھر میں ٹرانسلیٹ کروں گا. پنجابی کا شعر ہے، ماشاءاللہ گجرات میں پنجابی بہت بولی جاتی ہے. بوا کھڑکیا راتی کئی واری، میں سمجھیا اثر دعا کر گئی. بوا کھڑکیا راتی کئی واری، میں سمجھیا اثر دعا کر گئی. اور بوا کھول کے ویکھیا کچھ نہیں سی، میرے نال مذاق ہوا کر گئی. اب آپ کے اندر سے کوئی آہ یا واہ جو ہے وہ نکلی ہوگی. اب اس شعر کو اردو میں کر دیں. رات کو دروازہ کئی دفعہ کھڑکا، مجھے لگا کہ میری دعائیں قبول ہو گئیں. میں نے دروازے کو کھولا تو میرے ساتھ پرینک ہو گیا، میرے ساتھ جو ہے وہ ہوا. تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ٹرانسلیشن میں اثر نہیں ہے. اس طریقے سے اردو کا شعر ہے یا شیکسپیئر کی کوئی انگلش کی پوئم ہے، اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا. اردو کا شعر ہے، خط کے چھوٹے سے لفافے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں، لفافے میں نہیں آئیں گے. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی کھیل تماشے میں نہیں آئیں گے. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف ظاہر ہے جنازے پہ نہیں آئیں گے. اس کا مزہ اردو میں ہے. اس کو آپ پنجابی میں کریں اس کا بیڑا غرق ہوگا، اس کو انگلش میں کریں اس کا بیڑا غرق ہوگا. تو پہلی بات کہ ہم قرآن کی عربی سے واقف نہیں، ہم قرآن کا اثر نہیں لے سکتے. دوسری بات کہ ہم قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں، جو کہ خالق کی کتاب ہے، کسی مخلوق نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، تو ہم وہ تو کھینچ نہیں سکتے لیکن کوشش ہی کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی پڑھا کہ جب ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے تو بات کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے. پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے؟ جواب ندارت، قرآن کو ٹرانسلیشن سے بھی نہیں پڑھا. پھر اگر میں آگے بڑھ لوں تو میں کہوں کہ تفسیر سے پڑھا ہے، تو اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. تو کتنے بڑے خزانے سے ہم محروم ہیں، کتنے بڑے خزانے سے. تو یہ جو قرآن کلاس ہے یہ آپ کو اس قرآن سے جوڑنے کے لیے آئی ہے. کنیکٹنگ یوتھ ود قرآن، یہ ہمارا موٹو ہے، یہ ہمارا مشن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.